بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ تم کبھی بھی مجھے رکنے کا بول سکتی ہو، میں فوراً رک جاؤں گا، کاظم شاہ نے فکر جتائی تھی۔ میری تکلیف آپ مجھ سے بھی پہلے محسوس کر لو گے، پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تانیہ جو کاظم شاہ کے دل کا حال جان چکی تھی، تبھی تو اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس نے۔ آپی، یہ انکل کون ہیں اور کیا؟ اب ہم ان کے ساتھ رہیں گے؟ احمد جو کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے سے زیادہ آگے تانیہ پر جھکے ہوئے سوال پر سوال پوچھے جا رہا تھا۔ احمد بیٹا، آپ اپنی آپی کو آپی بولتے ہو نا، تو پھر مجھے انکل کہنے کے بجائے بھائی کاظم کہا کرو۔ کاظم شاہ جسے احمد کا انکل کہنا برا لگا تھا، تبھی پیار سے اس کے نرم گال کو کھینچتے ہوئے ٹوکا۔ لیکن آپ تو اتنے بڑے ہو، اور میڈم کہتی ہے جن کی بھی بڑی بڑی مونچھیں ہو جائیں ان کی عزت کرنی چاہیے، انکل کہہ کر پکارنا چاہیے۔ احمد جو کہ تانیہ کے جیسا ہی معصوم تھا۔ اچھا، کون ہے تمہاری میڈم جو مردوں کی دشمن ہے؟ عورتوں کے متعلق بھی بتا دے، کب انہیں آنٹی کہنا شروع کر دینا چاہیے؟ میڈم نے بتایا تھا، جب لڑکی کے سر کے بال سفید ہو جائیں، چہرے پر جھریاں آ جائیں اور وہ سٹک لے کر چلنے لگے، تب ہم انہیں آنٹی پکار سکتے ہیں۔ احمد کی بات کاظم شاہ کو شوکٹ کر گئی۔ یعنی کہ جو علامات میڈم نے بتائی ہیں وہ 80 یا 90 سالہ خاتون کی تھیں، اور اس عمر کی خاتون کو صرف آنٹی کہنے کی سیکھ بچوں کو دی تھی۔ احمد، آپ انہیں کاظم بھائی کہہ کر ہی پکارا کرو، ان کی وجہ سے ہم اب ایک ساتھ رہ پائیں گے، میں آپ دونوں کا خیال رکھ پاؤں گی، یہ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سب کام کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ تانیہ خود بھی کاظم کی تعریف کرنے لگی۔ کیا صرف اجازت دینے سے میں اچھا ہو گیا اور کوئی میری بات تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کاظم شاہ مزید تعریف تانیہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ وہ اور کیا کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، آپ بہت اچھے ہو، میں نے دادو سے میری بہن بھائی کو بچا لیا، میری دادو سے میرے بہن بھائی کو بچا لیا، آپ نے مجھے سکھایا بھی تو ہے اتنا کچھ، میں آپ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہوں، کچھ بھی پوچھ سکتی ہوں۔ احمد، آپ جانتے ہو انہوں نے مجھے گاڑی میں تانیہ جو کہ روانگی میں سہاگ رات کا ذکر کرنے لگی جب کاظم اس کے منہ پر جلدی سے ہاتھ رکھتا۔ تانیہ یار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ باتیں ہماری سیکرٹ ہیں جو صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ آنکھوں سے وہ اشارہ کیے اسے سمجھا رہا تھا، جب تانیہ کاظم کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹاتی۔ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں ایسے ایسے کیوں ہل رہی ہیں؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ میں پھونک مار دوں؟ تانیہ جو اشارہ تک بھی نہ سمجھ پائی تھی، کاظم اپنے سر پر ہاتھ مارتا۔ تم چھوڑو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ کہ ویسے تمہیں میں کون سی عادت کی وجہ سے پسند آیا ہوں؟ وہ ابھی بھی خود کی تعریف سننا چاہتا تھا۔ اور آپ بہت پیار سے بات کرتے ہیں مجھ سے، ڈانٹتے نہیں مجھے۔ تانیہ شدید دماغ پر زور ڈالنے کے بعد بھی بس ایسی ہی بات کی کہ تانیہ نے شدید دماغ پر زور ڈالنے کے بعد بھی ایسی ہی بات کی جبکہ کاظم شاہ کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ اور بتاؤ، کاظم نے پھر سے پوچھا جب تانیہ نفی میں سر ہلاتی۔ بس، اسے اور کچھ کاظم میں دکھا ہی نہیں تھا۔ جب کاظم نقلی مسکراہٹ تانیہ کو دکھاتا، یہ بھی تو کہہ سکتی ہو، آپ بہت ہینڈسم ہیں، رومانٹک ہیں، آپ جیسا شوہر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ملے، پر میں وہ خوش قسمت ہوں جسے آپ ملے۔ خود ہی کاظم بول پڑا۔ لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں؟ سوال مجھے ملا تو اس کا جواب بھی میں دوں گی۔ تانیہ نے ہمیشہ سچ بولا تھا، جو مان میں ہوتا وہی بول دیا کرتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی بات کیوں نہ ہو۔ ابھی سے ہی اتنا بدلاؤ تانیہ کا اپنے بہن بھائی کے ساتھ ملنے پر تھوڑا سا بدل چکی تھی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، کیونکہ تم سب کا سامان ہم وہاں سے تو لے کر آئے نہیں، اور نہ ہی واپس اس گھر جا کر میں لا سکتا ہوں، اس وجہ سے نئے کپڑے، جوتے، جو سامان تم سب کو چاہیے وہ لے لینا۔ گاڑی سے اترتے کاظم سبھی بچوں کو مال میں لے گیا۔ پیچھے پیچھے ان کے گارڈز موجود تھے، جو کہ ہر دکان کے رش کو ختم کروانے کا کام کر رہے تھے۔ تانیہ، تم چلو میرے ساتھ، بچے یہیں شاپنگ کریں گے اور میں تمہیں شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ تانیہ کا ہاتھ پکڑے کاظم اسے اپنے ساتھ الگ دکان لے جانے لگا۔ نہیں، پلیز رہنے دیں،
بس کر لوں گی وہی سے شاپنگ، تانیہ منع کرنے لگی کیونکہ وہ اپنے بہن بھائی کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ نہیں، وہاں بچوں والے کپڑے پڑے ہیں، مگر میری بیگم کو خوبصورت لباس چاہیے جو پہن کر وہ کاظم شاہ کی بیوی لگ سکے۔ بڑی سی دکان جہاں رنگ برنگے قیمتی کڑھائی والے سوٹس موجود تھے۔ مہرون رنگ کا فراق اٹھائے وہ تانیہ کے ساتھ لگائے دیکھنے لگا، مگر وہ تانیہ کی جسامت اور قد کی نسبت کافی بڑا تھا چونکہ اس دکان میں سبھی بڑی لڑکیوں کے لیے کپڑے موجود تھے اور تانیہ تو تھی بھی ابھی 16 سال کی۔ یار کاظم رنگ برنگے کپڑے تانیہ کے ساتھ لگائے دیکھے جائے۔ جب تانیہ اس کا ہاتھ پکڑتی، یہ سب بہت بڑے ہیں، آپ رہنے دیں، جب میں بڑی ہوں گی تب یہاں سے شاپنگ کر لوں گی، ابھی میں ایسے والے ہی کپڑے پہن لیتی ہوں۔ شلوار قمیض جو تانیہ نے اس وقت پہنی ہوئی تھی کہ جب یہ جانب اشارہ کرتی وہ دکان سے نکل گئی۔ مگر کاظم شاہ ایسے کیسے اپنی پسند کی چیز چھوڑ سکتا تھا؟ یہ کپڑے تانیہ کو بھی بہت پسند آئے تھے۔ سنو، یہ کپڑے کاٹ کر جو لڑکی میرے ساتھ آئی تھی اس کے مطابق کر کے میرے گھر بھجوا دینا شام تک۔ وہ اس دکان کے مالک سے اس قیمتی عروس کی ڈریس کو کاٹنے کی بات کر رہا تھا۔ سر ایسا ممکن نہیں، یہ سوٹ اتنا قیمتی خراب ہو جائے گا اگر اسے کاٹ دیا تو۔ یہ مجھے نہیں پتہ، اسے ایسے تم ایڈجسٹ کرو گے، مگر اس لباس کی خوبصورتی بھی یوں ہی برقرار رہنی چاہیے اور میری بیگم کے مطابق چھوٹا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی شام تک، ورنہ یہ سوٹ خراب ہو نہ ہو مگر تمہاری زندگی میں ضرور خراب کر دوں گا۔ جس چیز پر تانیہ انگلی رکھ دے کاظم شاہ وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس لباس کو کیسے وہ چھوڑ سکتا تھا؟ دکاندار: جی سر، میں دیکھتا ہوں۔ اسے راضی ہونا ہی تھا چونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ کاظم شاہ کی وحشت تو پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی، ایسے انسان کی نافرمانی کرنے کا مطلب جان گنوانا ہی تو تھا۔ خود کاظم دکان سے ٹھیک ہے کہے باہر جانے لگا، مگر رنگ برنگے پچھلے سائڈ پر پوٹلیوں پر نائٹ گاؤن پہنائے دیکھ کے اس کے قدم رک سے گئے۔ اس کے پاس جائے وہ اس رنگ برنگی ڈیزائن اور رنگوں کے گاؤنز کو دیکھتا۔ میری چھوٹی سی بیوی پر بہت خوبصورت لگے گی اور یقیناً یہ اس کے قد اور جسامت کے مطابق بالکل صحیح بھی رہنے والا ہے۔ سبھی کی سبھی ان پتلوں سے اترواتا کاظم نے پیک کروا لیا۔ سبھی بچوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کر لی تھی جبکہ تانیہ تو انہیں روکتی رہی تھی، مگر کاظم شاہ نے اسے روک دیا۔ وہ کچھ بھی خرید سکتے تھے اس رات کے، اس بات کی اجازت اسی نے تو انہیں دی تھی۔ کھلونوں والے دکان پر رکھے پری اور ایمن نے ڈھیر سارے کھلونے لیے۔ جب تانیہ کو بھی ایک گڑیا بہت پسند آ گئی۔ میں یہ لے لوں؟ اس نے کاظم شاہ سے اجازت مانگی۔ میری بیبی گرل کی عمر اب ان گڑیوں سے کھیلنے کی تھوڑی نہ ہے، جب بھی تمہارا من کھیلنے کا کیا کرے گا تو میں ہوں نا، مجھ سے کھیلنا، یہ کھلونے بچوں کے ہی لینے دو۔ کاظم نے اس کے ہاتھ سے وہ گڑیا چھین کر واپس رکھ دی، مگر تانیہ کا منہ سوج چکا تھا۔ اس نے ایک چیز اپنی پسند کی لینے کی ہی تو خواہش کی تھی، وہ بھی کاظم نے لینے نہیں دی تھی۔ چلو بچوں اب آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ واپس گھر چلے گئے۔ گارڈز کو سبھی سامان پکڑائے خود کاظم نے بچوں کی خوشی کی خاطر آئس کریم کھانے کو کہا۔ جب پری اور ایمن خوشی سے اچھل پڑے، وہ جانتا تھا کتنے ہی ترسے ہیں یہ معصوم بچے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، تبھی تو کاظم ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ تھینک یو انکل۔ پری کاظم کے گلے لگ گئی، وہ ننھی سی جان جس نے آج پہلی مرتبہ تو کسی کی اپنائیت اور پیار دیکھا تھا، ورنہ ہر کسی نے سوائے ٹھکرانے کے اور کیا دیا تھا انہیں۔ کاظم گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتا۔ میری ننھی چڑیا، انکل نہیں، مجھے بھائی کہہ کر پکارو گی، اور یہ تھینک یو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کون سا تمہیں جہاز لے کر دے دیا، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ پری کی ناک پکڑے ہلکے سے کھینچتے وہ بولا۔ جب پری کھلکھلا کر ہنس دی۔ پری کو گود میں اٹھائے وہ آئس کریم پارلر لے کر گئے۔ سب کی پسند پوچھ کر اس نے آئس کریم منگوائی تھی، سوائے تانیہ کے۔ وہ کاظم شاہ کے اس رویے کو نوٹ کر رہی تھی، اس کا مزید منہ پھولے ہی جا رہا تھا ناراضگی سے۔ آئس کریم کپس میں لائی گئی، احمد کی چاکلیٹ فلیور تھا اور پری کی اسٹرابیری، جبکہ 2 کپس مینگو فلیور کے تھے۔ تانیہ یہ لو تمہارے لیے، مجھے مینگو پسند ہے تو سوچا تم بھی میری پسند کو ٹرائی کر لو۔ تانیہ جو کہ ویسے ہی کپ اٹھاتی کھانے لگی، اس لیے کاظم کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لاؤ مجھے بھی تو چیک کرواؤ، کیا تمہارے والی کا بھی میرے جیسا ٹیسٹ ہے؟ تانیہ کے کپ سے آئس کریم کی چمچ بھرتے کاظم نے کھا لی۔ جب تانیہ اس کے ہاتھ پر تھپڑ لگاتی، یہ میری آئس کریم ہے اور کسی کی چیز کو جھوٹا کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی کاظم سے غصہ تھی۔ یار تو ہم میں کیا جھوٹا، ہم تو میاں بیوی ہیں، لو میری آئس کریم میں سے تم کھا لو، میں تو برا نہیں مناؤں گا، نہ ہی تھپڑ لگاؤں گا۔ جس جگہ تانیہ نے تھپڑ مارا تھا کو رگڑتا وہ دکھانے لگا جیسے بہت زور سے لگا ہے اسے۔ مجھے نہیں کھانی، آپ ہی کھاؤ۔
वैसी बेक जैसी ही तो है। कौन सा वैनिला फ्लेवर है? तानिया, जिसके मुंह से खुद ही निकल गया था कि इसे वैनिला फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम में। हाँ सही बात है, लेकिन अब से तुम भी तो मैंगो फ्लेवर ही खाया करोगी आइसक्रीम, क्योंकि ये मेरी पसंद है और मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। काजिम ने मज़ीद चिढ़ाया था इसे। गाड़ी में बैठे वो सब वापस घर लौट आए। अहमद और परी तो खिलौने खेलकर देखते देखते रहे थे। जब तानिया शाम का खाना खुद बनाने की तैयारी करने लगी। काजिम फ्रेश हुए, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने किचन में आया। क्या बेबी गर्ल, कितना काम करती हो तुम। छोड़ो, बावर्चन बना लेगी खाना। तानिया, जो कि टमाटर काट रही थी, से टमाटर उठाए काजिम उनमें से टमाटर उठाए काजिम खाने लगा। जब तानिया इसके हाथ से टमाटर का टुकड़ा छीनकर वापस रखती। मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करें। वैसे भी अहमद और परी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तानिया, जिसकी हरकतों से साफ साफ काजिम शाह के लिए नाराज़गी छलक रही थी। अच्छा जी, तो क्या सिर्फ उनके लिए ही खाना बनाया जा रहा है, मेरे लिए नहीं? शेल्फ पर हाथ रखता वो गुस्से से लाल हुए बड़े तानिया को चेहरे को देखते बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर खाना है तो खुद बना लें, वरना जो इनके लिए बनेगी वो ही खाना पड़ेगा आपको। वो असली बीवी की जैसे बात कर रही थी। इतना गुस्सा? क्या बात है मेरी जान, मैं तो कभी खाना बनाने से रहा। शोर थोड़ी ना खाना बनाते रहें। रही बात तुम्हारी तो कोई बात नहीं, बच्चों वाला खाना खाकर मैं पेट भर लूँगा। तुम बताओ, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? काजिम शाह के सवाल का तानिया ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, रहो गुस्से में, जब मूड करे तो बुला लेना। तानिया, जो इंतज़ार कर रही थी काजिम एक मर्तबा और पूछेगा और सारी नाराज़गियाँ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी, मगर काजिम ऐसे ही चला गया। इन्हें क्या हो गया? क्या किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है मेरे शाहजी पर, जो अचानक से इतना बदल गई? ये चेहरे का रंग अपनी ही कही बात पर उड़ गया था इसका। रात को खाने में काजिम की पसंदीदा भिंडी बनाई थी तानिया ने, जो सिर्फ इसकी प्लेट में डाली इसने। क्यों? ये सारा खाना तो बच्चों का फेवरेट है, इन्हें नहीं दोगी क्या? नहीं, इन्हें नहीं पसंद। खुद भी परी के साथ वाली कुर्सी पर बैठती वो दो टूक जवाब दे गई। ओके ओके, शुक्रिया मैडम। अरे वाह, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है। कहाँ है इस इंसान के हाथ? अभी एक निवाला भी काजिम ने नहीं खाया था जब भिंडी की तारीफ करना शुरू कर दी इसने। तानिया के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट बिखरी थी। पहली मर्तबा कोई यूँ उसके हाथ के बनाए गए खाने की तारीफ कर रहा था। वो मज़ीद आगे सुनाना चाहती थी। काजिम क्या चूमना चाहता है इसके हाथों को। यार, कहाँ है इस इंसान के हाथ जिसने इस भिंडी को उगाया होगा? तानिया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वो तो कुर्सी पर से खड़ी भी होने लगी थी जब काजिम ने मुकम्मल बात कही। वो पकाने वाले के बजाय उगाने वाले को क्रेडिट दे रहा था। अरे वाह, लगता है किसी खूबसूरत छोटी सी लड़की ने उगाई होगी। इतना सवाल तानिया की जानिब देखता वो तारीफ पर तारीफ किए जाए। जब तानिया का चेहरा मजीद मुरझा गया, इसका गुस्सा काजिम शाह के लिए बढ़े ही जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना है कर ले, मेरा क्या है, मैं तो आदी हूँ इस रवैये की। सोचा था मुझे दोस्त मिल गए जिनसे हर बात कर लिया करूँगी, मगर अब तो दोस्त ना रहा, मगरूर हो चुके हैं वो भी। तानिया दिल ही दिल में सोचे जा रही थी। रात के पहर टीवी देखे सब बच्चों ने फरमाइश कर दी कार्टून फिल्म देखने की। जब तानिया ने बामुश्किल से काफ़ी देर कोशिश के बाद ऑनलाइन कार्टून फिल्म लगा दी। वो तीनों बच्चे इतने मज़े से वो फिल्म देख रहे थे। इतने सालों बाद उन्हें ऐसी फिल्म देखना नसीब हो पाई थी। तानिया हंसे जा रही थी। थोड़ा ध्यान इसका काजिम शाह से भटका था, जब अचानक से कंधे पर किसी का हाथ रखता देख चेहरा ऊपर की इसने देखा। अच्छी फिल्म है, मज़ा आ रहा है? काजिम आस्ता से इससे पूछने लगा। जब तानिया तिरछी नज़र करती, हाँ बहुत सारा। वो फिर से अपना ध्यान फिल्म की जानिब कर गई। लेकिन ये बच्चों वाली फिल्में हैं, चलो कमरे में, हम बड़ों वाली फिल्म देखेंगे। आलिया का हाथ पकड़े इसने इसे कमरे में चलने का कहा। जब तानिया नहीं में सर हिला दी। क्या यार, चलो भी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपनी सोच को बड़ा करो। ज़बरदस्ती तानिया का हाथ पकड़े खींचता वो उसे कमरे में ले जाने लगा। तानिया भी अहमद और परी का ध्यान अपनी तरफ नहीं करना चाहती थी, तभी काजिम के साथ चल दी। तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। तानिया, जिसका गुस्सा अब सर तक पहुँच चुका था। बस बहुत हो गया, मैं इन्हें बहुत सारी बातें सुनाऊंगी। सुबह से जो इनका मन कर रहा है वही किए जा रहे हैं मेरे साथ। कितना गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं, मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने भी नहीं दे रहे। वो कमरे में आएगी तो सारा गुस्सा इन पर निकालूंगी। खुद से बुड़बुड़ाती हुई वो दरवाज़ा खोल अपने कमरे में आई, मगर सामने बिस्तर पर रंग बिरंगी गुड़िया जो वो दुकान पर उठा कर देखती रही थी, वो वही बड़ा
سائز وینیلا آئس کریم کا ڈبہ جو کہ تانیہ کی پسند تھی، اور وہی سوٹ جو تانیہ کو پسند تو آئے تھے، مگر اپنا قد اور جسامت چھوٹی دیکھ اس نے منع کر دیا تھا، بلکہ اب وہ سب اس کے سامنے پڑے تھے۔ حیرت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ کاظم کمرے میں لوٹا جب تانیہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھتی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ موٹے موٹے موتیوں کے جیسے آنسو آنکھوں میں لائے اس نے پوچھا۔ نہیں، ایکچولی یہ میری ایکس گرل فرینڈ کے لیے ہے، اسے گڑیا سے کھیلنے کا بڑا ہی شوق ہے، کاظم نے طنز کیا تھا جب تانیہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں پکڑتی۔ کیا وہ دوست ہے؟ آپ کے دوست ہے؟ کہاں پر ہے؟ کیا یہیں پر ہے؟ پھر مجھے کیوں یہاں بلایا؟ تانیہ جس سے اس لفظ کا بھی مطلب نہیں پتا تھا، جب کاظم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑتا۔ پگلی، تمہارے لیے یہ سب تمہیں کیا لگا تھا؟ جن چیزوں میں تمہاری خوشی شامل ہے وہ میں تم سے دور کر دوں گا؟ میری خوشی اس بات میں ہے جہاں تم خوش رہو۔ تانیہ جس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، زور سے وہ کاظم کے گلے لگتی۔ تھینک یو سو مچ، میں یہ سب بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی جتنا کچھ آپ میرے لیے کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کاظم کے سینے جتنی تھی۔ میری جان، تم کاظم شاہ کی پسند ہو، پھر سوچ لو کتنی اسپیشل ہو تم، جو مجھے پسند آ گئی، ورنہ بڑا نخریلا ہوں میں۔ یوں ہی مسکراتی رہا کرو، تمہارے یہ جو گال کے گڈھے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اپنی انگلی وہ تانیہ کے ڈمپل میں ڈالتا خود بھی ہنسنے لگا۔ چلو یار، ہم بھی فلم دیکھ لیں، کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا، اور آئس کریم جلدی سے کھا لو، پگھل گئی ہوگی۔ تانیہ کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھائے کاظم نے فلم لگا دی۔ وہ کوئی انگلش فلم تھی۔ تانیہ آئس کریم کا ڈبہ کھولتی غور سے جہاں فلم دیکھنے لگی، وہیں ساتھ ساتھ آئس کریم بھی کھائے جائے۔ بار بار کاظم اسے دیکھ تو رہا تھا مگر کچھ کہہ نہیں رہا تھا، جب اچانک سے ایک ایسا سین فلم میں آ گیا جو تانیہ کی آنکھیں شوق سے پھاڑنے اور کھانسی دلوانے کی وجہ بنا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا دل بند ہونے کو تھا جب کاظم وہیں پر ہی فلم کو روکتا۔ کیا ہوا یار؟ پلیز اب یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں نظر لگا دی۔ تانیہ کی کمر رگڑتے کاظم کھانسی آنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ نہیں، وہ فلم میں کیا ہے؟ پلیز بند کریں اسے ابھی بھی ایسے منظر پر فلم کو روک کے دیکھ۔ تانیہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی۔ کیا یار، بڑوں والی فلمیں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، تمہاری بھی شادی ہو چکی ہے، بڑی ہو چکی ہو تم، اٹس اوکے۔ دیکھو چلو، آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاؤ۔ کاظم زبردستی تانیہ کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی یہ بڑوں والی چیزیں، کتنے پیارے کارٹون پائے چل رہے تھے جہاں سے مجھے اٹھا کر یہ دکھانے لائے آپ۔ تانیہ ویسے ہی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے کاظم کو الٹا باتیں سنانے لگی۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کھولو گی تم آنکھیں۔ ادھر ادھر دیکھتے کاظم کی نظر آئس کریم پر پڑے جب چمچ بھر کر وہ تانیہ کی گردن پر لگاتا، پگھلنے سے پہلے اپنی زبان سے اس حصے کو چاٹ گیا۔ گدگدی سی محسوس کرتی تانیہ نے فوراً سے اپنی آنکھوں کو کھول کر اس جانب دیکھا۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ مجھے ٹھنڈی لگی۔ اپنی گردن ہاتھ سے صاف کرتی وہ بولی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر تم نے اس فلم کو میرے ساتھ نہ دیکھا تو میں یہ ساری آئس کریم ایسے ہی تمہارے ساتھ لگا کر کھا جاؤں گا۔ کاظم شاہ کی فرمائش سن تانیہ بستر سے نیچے اترنے لگی تاکہ کمرے سے باہر جا سکے، مگر کاظم شاہ اس کے بازو پکڑے بستر پر گراتا۔ ایسے کیسے میری جان، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ دیکھو، بات تو میری ماننی ہی پڑے گی تمہیں، ویسے دونوں طرف ہی فائدہ تو میرا ہی ہے۔ آئس کریم کے چمچ بھر کر اب کی مرتبہ کاظم نے تانیہ کے رخسار پر لگائی چاٹی تھی۔ پلیز مت کریں آپ کے، لکھلا کر ہنستی وہ اسے روکنے لگی۔ یہ آپ کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے میرا نام لے کر پکارا کرو، ایسے کیسے میں آپ کا نام لے سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ بدتمیزی نہیں ہو پائے گی، وہ صاف منع کر گئی۔ اچھا، اس میں بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ چلو کاظم نہیں تو شاہ جی کہہ کر تو پکار ہی سکتی ہو نا، میرا شارٹ نیم رکھ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، پر آپ مجھے کون سا شارٹ نیم دو گے؟ تانیہ خود کے لیے بھی کاظم سے سننا چاہتی تھی۔ میں نے تو پہلے سے ہی تمہیں دیا ہوا ہے، بیبی گرل، میری چھوٹی سی لڑکی۔ مزید آئس کریم کی چمچ بھر کر وہ اس کے سینے پر لگانے لگا تھا جب تانیہ اسے خود پر سے دور کرتی۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں فلم دیکھوں گی، بس وہ مجبوراً ہاں کر رہی تھی۔ یار تھوڑی دیر بعد مان جاتی تو کاظم کو آئس کریم اس انداز سے کھانے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا، مگر اب مجبوراً سے فلم ہی چلانی پڑی۔ پوری فلم تانیہ کے ہاتھ آنکھوں پر ہی رہے تھے کیونکہ وہ فلم تھی ہی ایسی۔ آج کل کی فلمیں کچھ اس قسم کی ہی تو آ رہی ہیں جو معصوم بچوں کے دیکھنے والی تو بالکل نہیں ہیں۔
فلم ختم ہوتی تانیہ سکون کا سانس لیتی۔ اس فلم میں تھا کیا؟ بالکل اچھی نہیں تھی یار، کچھ دیر کے لیے خود کو بڑی لڑکی بن کر سوچو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دو بدن کا ملاپ ہو۔ ہاتھ سے عجیب قسم کا اشارہ کی کاظم نے اسے سمجھایا۔ نہیں، یہ بہت برا ہے، ایسے اگر سہاگرات منائی جاتی ہے تو مجھے نہیں منانی۔ تانیہ جو اب اچھے طریقے سے ہی واقف ہو چکی تھی کہ آخر کیا کچھ ہوتا ہے اس رات۔ کیوں؟ کیا تم لڑکی نہیں ہو؟ کیا تم بیوی نہیں ہو؟ میاں بیوی کا رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب قربتیں بڑھائی جائیں۔ پھر سے کاظم اس کے قریب ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملاتا اشارہ کرنے لگا۔ پلیز یہ گندے گندے اشارے تو مت کریں، چلے نہ گڑیا سے کھیلتے ہیں۔ تانیہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس وقت گڑیا سے کوئی نہیں کھیلتا، بلکہ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں میں۔ چلو اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کاظم شاہ جس کے چہرے پر شدید قسم کی بے چینی تھی، جیسے کہ نہ جانے کون سا تحفہ وہ تانیہ کے لیے لے کر آیا ہے۔ میں آنکھیں بند کروں گی تو آپ میری گدگدی کریں گے، مجھے پتہ ہے، اتنی بھی معصوم نہیں ہوں میں۔ تانیہ جس نے اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کاظم شاہ سے منع کر دیا، آنکھیں بند کر کاظم شاہ کو منع کر دیا آنکھیں بند کرنے کو۔ یار میں تمہاری گدگدی کیوں کروں گا؟ ویسے بھی جس جگہ مجھے گدگدی کرنی ہے وہ تمہاری آنکھیں بند کرنے سے نہیں بلکہ تمہارے کپڑے اتارنے سے ہوگی۔ کاظم شاہ نے لفظوں کی لپیٹ میں تانیہ کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ آپ پھر کون سا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے اتنے سارے کپڑے دلوا دیے، بھلا اتنے کپڑے کون لیتا ہے؟ اتنے تو ہفتے میں دن نہیں ہوتے جتنے مجھے آپ نے کپڑے دلوا دیے ہیں۔ تانیہ جو ابھی سے اپنے شوہر کو یوں فضول خرچی کرنے سے ٹوکنے لگی تھی۔ میرا سب کچھ بھی تو میری بیبی گرل کا ہی ہے، لگتا ہے تم آنکھیں بند نہیں کرو گی، مجھے ہی تمہاری آنکھوں کو بند کرنا ہوگا۔ کاظم خود اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے جب تانیہ اس کا ہاتھ ہٹاتی، اوکے میں کر لیتی ہوں، لیکن پلیز گدگدی نہیں کرنا۔ جب بھی مجھے گدگدی کرنے کے لیے کوئی ہاتھ بھی آگے بڑھاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، ایسے میں احمد اور پری بھی جاگ جائیں گے۔ تانیہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتی کاظم سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ میری جان نہیں کرتا، بس وارڈروب کے پاس جائے جو گفٹ وہ اس کے لیے لایا تھا نکال کر لے آیا۔ چلو اب اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ تانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ یہ کوئی باکس تھا، یہ کیا کتاب ہے؟ کوئی ڈبہ پکڑے غور کیے دیکھتی وہ پوچھنے لگی۔ اسے کھولو، اندر ہے گفٹ تمہارا۔ کاظم خود ہی اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑے کھولنے لگا۔ ڈبے میں موجود سیاہ رنگ کی جالی دار نائٹ گاؤن، جو کہ صرف رانوں جتنا بمشکل سے ہوگا، وہی پیٹ والے حصے بھی کٹے ہوئے تھے اس کے۔ یہ کیا؟ فرش صاف کرنے والا کپڑا ہے، لیکن آپ نے مجھے کیوں دیا؟ وہ تو پہلے سے گھر میں موجود ہوں گے۔ تانیہ جس نے قیمتی لباس کو فرش صاف کرنے والا کپڑا ہی بنا ڈالا تھا۔ یار یہ صفائی والا کپڑا نہیں، بلکہ نئی شادی شدہ جوڑوں کے لیے رات کو پہننے والا لباس ہے، تم اسے پہن کر آؤ۔ ابھی کاظم شاہ تانیہ کے ہاتھ میں سے اس کپڑے کو پکڑاتا پہن کر آنے کو کہا۔ میں کیسے پہنوں گی اسے؟ یہ تو پہننے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کے کٹے ہوئے کون سے سر میں بازو گزارنی ہے، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ گول گول گھماتی آنکھیں تانیہ الجھ چکی تھی اس لباس کو دیکھ کر۔ رکو تم، میں پہنا دیتا ہوں تمہیں۔ جانتی ہو جب تم اپنے بھائی بہن کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف تھی تو میں آدھے گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا تھا، پورا مال چھان مارا صرف اور صرف تمہارے لیے، اور پھر جا کر یہ لباس ملا مجھے، اور تم یوں بے عزتی کر رہی ہو اس کی۔ کاظم شاہ نے خود تانیہ کو اس لباس کو پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیں پہنا دیں۔ بازو اوپر اٹھائے تانیہ کاظم شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے تو اتارو پھر ہی پہناؤں گا۔ کیا کپڑے؟ نہیں، وہ میں کیسے اتار سکتی ہوں، میں بچی تھوڑی ہوں جو آپ مجھے کپڑے پہنائیں گے۔ لائی میں کوشش کر لیتی ہوں، لیکن اگر کپڑوں کو اتار کر اسے پہنا پھر تو میرا پورا وجود دکھے گا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کیے بولی۔ ہاں تو یہاں پر صرف میں اور تم ہی تو ہیں، اور ہم دونوں میں کیسا پردہ؟ ویسے بھی شادی کے 2 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ میں چاہتا ہوں آج تم اور میں اپنے فرائض کو پورا کریں، جیسے کہ فلم میں تم نے دیکھا تھا۔ تانیہ کے بالوں میں ہلکی ہلکی سی انگلیاں پھرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن اوپر نظر اٹھائے تانیہ کچھ کہنے لگی، جب کاظم اس کے نرم ہونٹوں پر انگلی کو رکھتا۔ آج میں تمہاری کوئی ہاں اور نہ نہیں سننے والا، آج صرف میرے جذباتوں کی چلے گی۔ میں صرف اور صرف پیار کا بھوکا ہوں میری جان، جس کے لیے ساری زندگی ترساؤں، اور مجھے صرف اور صرف تم سے پیار، توجہ اور سکون چاہیے، بدلے میں چاہے تم اس سے میری جان ہی کیوں نہ مانگ لینا۔ کاظم شاہ جو محبت کے بدلے اپنا سب کچھ لوٹانے والا انسان تھا، اور تانیہ کی زندگی میں کاظم شاہ کے لیے کسی تحفے سے بڑھ کر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تانیہ کا دل جو شدید گھبرانے لگا تھا، جو کچھ وہ فلم میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد کوئی پردہ نہیں رہا تھا اس کے درمیان، کہ میاں اور بیوی کیسے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ سب کیسے کاظم شاہ کے ساتھ وہ کرے گی، کیسے اس پہلی مرتبہ والی تکلیف کو سہن کرے گی، مگر اپنے شوہر کی محبت کی خاطر اس نے حامی بھر لی۔ وہ اس لباس کو ساتھ لیے بات میں چلی گئی۔ کاظم شاہ خود بھی اپنی ٹی شرٹ کو اتارتا پورے کمرے میں روم فریشنر
छिड़कने लगा। मोमबत्तियाँ जो सारी टेबल पर रखी हुई थी कुछ जलाता वो माहौल को थोड़ा और रोमांटिक करने की कोशिश कर रहा था। अपनी 16 साला बीवी की पहली मर्तबा करीब आने की एक्साइटमेंट इसके चेहरे से वाज़ेह दिखाई दे रही थी। जब तानिया बात से बाहर आएगी तो मैं इसे देखकर कैसे बिहेव करूं? क्या सीधा इसे किस करने लगूं या फिर थोड़ी तारीफ़ करूं? पहले या फिर खुद यहाँ ऐसे लेटकर तानिया को अपने पास आने का इशारा करूं? हाँ, मुझे थोड़ा सा तो एटीट्यूड इसे दिखाना ही चाहिए। काजिम शाह जो कि बिस्तर पर से रंग की शॉर्ट्स पहने खुद को तैयार कर रहा था कि कैसे वो बिहेव करेगा। एक स्टाइल से बैठे बैठे से 15 मिनट से ऊपर हो गए मगर तानिया को अभी तक पास से बाहर ना निकलते देख। बेबी गर्ल, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई? अब कितना तड़पाओगी अपने हैंडसम हस्बैंड को? कादिम शाह ने ऊंची आवाज़ में तानिया को पुकारा था जब हल्का सा दरवाज़ा खोलती। हैंडसम हस्बैंड होता है वो? कादिम शाह की गलती को दुरुस्त करने के लिए फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया था इसने। हाँ वही तो बोला, लेकिन तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? कादिम यूँ अभी भी तानिया को हाथ बात के अंदर ही देख के बोला। वो सॉरी शाहजी, वो ना मुझसे पहनी नहीं जा रही। तानिया जो इतनी देर लगाने के बाद भी नाइट गाउन का असर मुँह तलाश ना कर पाई थी। यार तो मुझे बता देती, इतना वक्त क्यों ज़ाया किया? खुद काजिम बात की तरफ चलाया। नहीं मैं पहन लूँगी, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तानिया ने दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर काजिम दरवाज़ा खोलता बात के अंदर ज़बरदस्ती घुस गया। तानिया ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख ली। सर से लेकर पाँव तक एक नज़र अपनी छोटी सी बीवी को देखता काजिम का दिल धड़कना ही भूल चुका था। शाहजी प्लीज़ अपनी आंखों को बंद कर लें। तानिया जो कि काजिम को भी अपनी आंखों को बंद करने का बोल रही थी। तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है। पहनकर तैयार तो हो चुकी हो अब, और क्या चाहिए था तुम्हें? काजिम ने अपने खुशखोरे लबों पर ज़बान फेरते हुए कहा। चूंकि इसकी बेबी गर्ल के वजूद के हर एक नशेबो फराज वाजिया दिखाई दे रहे थे। तानिया का हौसला चलक चलक कर इस लिबास से बाहर निकल रहा था। इसके सीने की गहराइयाँ जिसमें काजिम शाह का दिल डूबता ही चला जा रहा था। जो अपनी जानिब काजिम शाह को देखते देख तानिया अपनी आंखों पर से हाथ उठाती। शाहजी आपसे कहा ना कि ऐसे मत देखे जाए मुझे, अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना है। तानिया जो कि काजिम के बाजू पर चुटकी काटती से अपनी आंखों को बंद करने का कहने लगी। सब कुछ तो पहन लिया है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? काजिम शाह के लहजे में मदहोशी सी तारी होने लगी थी। नहीं मैंने अभी कुछ नहीं पहना, इधर आए। काजिम को तानिया ने इसके करीब झुकने का कहा। क्या हुआ? काजिम फ़ौरन से झुकता तानिया के बराबर हुआ। जब तानिया इसके कान के करीब होती। मैंने नीचे से कुछ भी नहीं पहना हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। आप भी क्या सोच रही होंगी, कितनी बेशर्म बीवी है आपकी। तानिया जो कि यूँ बता रही थी जैसे कि बहुत बड़ी गलती कर दी हो इसने। मेरी बीवी बेशर्म बन जाए यही तो चाहता हूँ मैं। रास्तों के दरमियान हम दोनों के बीच किसी भी किस्म की रुकावट मुझे चाहिए भी नहीं। कादिम शाह अपना हाथ तानिया के चेहरे पर फेरता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। इसकी नज़र तानिया की रानाइयों पर ही टिकी हुई थी। इसकी जो तानिया के सीने पर अपने हाथ फेरने पर वो पीछे हुई, जिसकी वजह से शावर के हैंडल के साथ इसकी कोहनी टकराती इन दोनों पर पानी बरसाने लगी। जो काजिम शाह के अंदर जल रही जोशीली आग को ठंडा करने के बजाय भड़काने का काम करने वाली थी। तुम्हारी ये मासूमियत काजिम शाह के पत्थर दिल में नरमी लाने का सबब बनी है मेरी जान। वो इंसान जो बरसों से नफरत की आग में जलता रहा, इसे सुकून पहुंचाया है तुमने। मैं नहीं जानता तुमसे मुझे मोहब्बत हुई या नहीं, पर तुम्हें देख मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। तुम्हारी बातें मेरा सारा गुस्सा ख़त्म कर देती हैं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे अंदर की बुराई को मुझसे दूर कर देती है। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पानी बड़ी तेज़ी से इन दोनों पर गिर रहा था। वही तानिया ऊपर नज़र उठाए काजिम शाह की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की जिसे कभी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ, सगे वालिदैन जिनसे हमेशा नफरत की, जिन्हें हमेशा मनूस कहा जाता था, वो लड़की किसी की ज़िंदगी को कैसे बदल सकती थी? तानिया के भीगी होंठ जिन पर पानी की बूंदों का गिरना काजिम शाह की सांसों में रद्दोबदल करने का सबब बन रहा था। अपने बाजू के हसार में वो इस छोटी लड़की को पतली सी कमर के लिए एक ही झटके में इसे उठा गया। तानिया नीचे गिरने के डर से काजिम शाह की पुश्त के गिर्द अपने पाँव लपेट गई थी। क्या आज तुम मुझे इजाज़त देती हो अपने करीब आने की? 16 साल की उम्र में भी क्या मुझसे गुर्बतें बढ़ाने का हौसला है तुम्हें? तानिया को यूँ उठाने के बायस इन दोनों के चेहरे बराबर हुए थे। वो तानिया से इजाज़त मांग रहा था क्योंकि इस उम्र में शिद्दत सहने का खौफ शायद तानिया के काजिम शाह के करीब लाने से रोक दिया, और वो किसी भी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। नहीं मैं तैयार हूँ। आपकी जानिब से मिलने वाली तकलीफ़ भी मुझे नाम लगेगी। काजिम शाह की आंखों में आंखें डाले वो उसे अपना आप सबूत करने की इजाज़त देगी। इस एक लफ्ज़ ने काजिम शाह के दिल में कितना ही सुकून भर दिया था। तानिया की गर्दन को पिछली जानिब से दबोचता अपने लबों की कैद में इसके नर्म होंठों के लिए पूरी शिद्दत के साथ चूमने की शुरुआत कर गया। तानिया के होंठों की नमी वो अपने लबों की हरकत में लाए पीने लगा था। तानिया काजिम शाह के बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में पकड़ती खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी।
کاظم شاہ کی شدت بھرا انداز اسے سانس لینے میں مشکل پیش کر رہا تھا۔ کاظم شاہ کی گرم سانسیں جو اس کے حلق کو جلانے جیسا کام کر رہی تھیں، وہ چھوٹی سی لڑکی شروعات میں ہی ڈھیر ہونا شروع ہو گئی۔ شاور کو بند کرتا وہ ویسے ہی تانیہ کو اٹھائے کمرے میں لوٹا تھا۔ لائٹس کو بجھایا ہوا تھا، وہی موم بتی کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں خوبصورت سا ماحول بنائے ہوئی تھی۔ تانیہ کو بستر پر لٹاتے وہ اسے آزاد کر چکا تھا۔ جب تانیہ جلدی سے اٹھتی، میں بھیگی ہوئی تھی۔ بستر گیلا کر دیا آپ نے؟ پانی جو ان دونوں کے بدن سے ٹپکتا چند سیکنڈ میں ہی بیڈ کو گیلا کر چکا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی یہ رات بھیگ کر ہی گزرنے والی ہے ہماری۔ تانیہ کو کاندھوں سے پکڑے سے پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ گیلے بستر پر لیٹنے سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، موٹی موٹی آنکھیں کی اس نے آگاہ کیا۔ جب تک ہم سوئیں گے تب تک یہ بستر بھی سوکھ جائے گا۔ اس کے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے کاظم شاہ نے اسے تکیے پر گرایا۔ آج کی رات تم نے اپنا آپ مجھے سپرد کیا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف سہنے پر تم مجھے روک سکتی ہو، میں فوراً رک جاؤں گا۔ کاظم شاہ وہ تانیہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری تکلیف آپ مجھ سے بھی پہلے محسوس کر لو گے، پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تانیہ جو کاظم شاہ کے دل کا حال جان چکی تھی، تبھی تو اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس نے۔ پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کاظم نے جو نائٹ گاؤن تانیہ کو پہنایا ہوا تھا کہ اسٹرپس نیچے کیے اتارنا شروع کر دیا، جو جلد میں گڑے ہوئے تھے ٹائٹ ہونے کے باعث۔ جیسے جیسے اس کا سینہ کاظم شاہ کی نظروں میں آ رہا تھا، ویسے ویسے ہی تانیہ کا دل زور شور سے دھڑکے جا رہا تھا، جس کی آواز کاظم شاہ بخوبی سن پا رہا تھا۔ اپنا چہرہ اب اس کی گردن پر جھکاتا تانیہ کی بیوٹی بون کو اپنے دانتوں میں لیے ہلکے سے کاٹنے لگا۔ جب سسکتی وہ ہلکا سا ہلی تھی۔ ننھی سی لڑکی آج بڑی ہونے والی تھی۔ اس کی نظر میں وجود کے جن حصوں کو چھونے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، آج کاظم شاہ ان پر اپنی من مرضیاں چلانے والا تھا۔ اس کے سینے کو دباتے وہ اپنی زبان سے چھونے لگا۔ تانیہ کی سسکی جو بے اختیار سی منہ سے نکلنے لگی تھی، ایک حصے کو ہاتھ تلے مسلتا وہی دوسرے حصے کو پیتے ہوئے وہ تانیہ کی جان مٹھی میں بند کر رہا تھا۔ اپنے کمر کو بار بار اٹھاتی وہ سوائے آہیں بھرنے کے اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کاظم شاہ کو روک تو ہرگز نہیں سکتی تھی، کیونکہ خود ہی کچھ منٹ پہلے اس نے اپنا آپ اسے سپرد کیا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کی سینے پر سے نیچے کی طرف لے جانے لگا۔ اس لڑکی کی ناک کو چھوتا وہ نائٹ گاؤن جو پہلے سے یوں لیٹنے کے باعث اوپر کی طرف ہو چکی تھی، پیٹ سے نیچے کی جانب لے گیا۔ تانیہ جو بے اختیار سی نہیں کہہ گئی، اسے مزید آگے تک بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، بچی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنا چہرہ اوپر اٹھائے کاظم شاہ نے پیار سے پوچھا۔ یہ غلط ہے، وہ تڑپ کر بولی، جب کاظم اس کی چھوٹی سی ناک کے ساتھ اپنی ناک ٹکراتا۔ کچھ غلط نہیں ہے مائی لو، یہ وہ راستہ ہے جو ہم دونوں کو ایک کرے گا، جو تمہیں احساس کروائے گا کہ ہم دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ کاظم شاہ ایسے موڈ پر آ کر خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ تانیہ کا دل دھک دھک کیے جائے، وہ جانتی تھی اگلا مرحلہ اس کی جان لینے والا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ناخن چبو گئی تھی۔ ایسا احساس، ایک بے چینی اس کے بدن میں طاری کر چکا تھا۔ اب وہ سمجھ پائی تھی شادی کے بعد لڑکیاں کیسے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کاظم شاہ جو کہ خود کو ان گہرائیوں میں اتارنے سے پہلے راستے کو عادی بنانا چاہ رہا تھا، تاکہ تانیہ کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہو سکے۔ تانیہ بے چینی سے بار بار اپنے پاؤں کو ہلاتی بیڈ شیٹ کو بکھیر چکی تھی۔ کاظم شاہ جس کی اپنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، مزید صبر کے پیمانے مکمل ٹوٹ چکے تھے۔ تانیہ سے دور ہٹتا وہ خود اپنے کپڑوں کو اتارنے لگا۔ تانیہ نے مضبوطی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ ہونٹ خشک ہو چکے تھے، مسلسل سسک کر۔ اپنے سامنے وہ کاظم شاہ کو بے پردہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ من تو پہلے ہی ڈرے جا رہا تھا۔ وہ ابھی کے ابھی کاظم شاہ کو روک دینا چاہتی تھی، مگر ایسا ظلم وہ اپنے مجازی خدا پر نہیں کر سکتی تھی۔ کاظم شاہ کا حق تھا اس پر، کیسے وہ اسے اپنے حق وصول کرنے سے روک سکتی تھی؟ میاں بیوی تو مکمل ہی ایک دوسرے کی قربت میں ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے شوہر کو خود سے دور رکھنے جیسا گناہ کیسے کر سکتی تھی؟ کاظم شاہ جو کہ بستر پر گھٹنوں کے بل چڑھتا تانیہ کے اوپر اپنا جھکاؤ کر گیا تھا، اس کی کمر کے نیچے ہاتھ لے جائے ہلکے سے کمر کو اوپر اٹھایا۔ تانیہ جو اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کیے ہوئی تھی۔ کاظم شاہ اس کی بندی آنکھوں کے اوپر اپنے لبوں کو رکھے، اگر تم چاہو تو ابھی بھی میں رک سکتا ہوں۔ وہ اپنی بیگم کا خیال کر رہا تھا۔ جب تانیہ اپنی آنکھوں کو کھولتی، نفی میں سر ہلا گئی۔ جب کاظم شاہ کے جھٹکے میں خود جو کہ اس کے اندر سمایا، تانیہ کی چیخ بلند کروا گیا۔ مضبوطی سے وہ کاظم کے کندھوں کو دبوچتی کاظم شاہ کے گلے لگ گئی
وہ اس درد کو سہن کاظم شاہ کی باہوں سے لپٹ کر کرنا چاہتی تھی۔ جب کاظم اس کی پیشانی کو چومتا وہ خود کو اس کی گہرائیوں کے آخری حد تک پہنچا گیا، مگر اس نے تانیہ کو وقت دیا سنبھلنے کا۔ اس کی رخسار سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسوؤں کو لبوں سے چنتا ہمت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس درد کا سامنا ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، پر اگر آپ کا ساتھی آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا ہو، تو درد تھوڑا کم ہو جاتا، ایک حوصلہ مل جاتا ہے آپ کو، جو اس درد میں بھی سکون پہنچانے لگتا ہے۔ کاظم شاہ عالیہ کی گردن کو چھوتے ہوئے اپنا وجود آہستہ آہستہ سے ہلانے لگا، جو کہ تانیہ کو درد ضرور پہنچا رہا تھا، مگر کچھ کہتے ہوئے وہ کاظم شاہ کو نہیں جتانا چاہتی تھی، بلکہ درد کو تکلیف کو برداشت کیے جا رہی تھی۔ تانیہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے کاظم شاہ کچھ ہی منٹوں میں شدتیں لٹانے کی شروعات کر گیا، جبکہ ہر شدت تانیہ کے 3 میں ٹھیس مچانے کا سبب بننے لگی تھی۔ اور تھی بھی تو وہ ابھی 16 سال کی ہی۔ تانیہ کے لبوں کو چھوتے ہوئے بار بار اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تانیہ کے چہرے کے تاثرات اسے یہ ہرگز نہیں جتا رہے تھے کہ وہ اس کی شدتیں سہن نہیں کر پائے گی۔ بستر جو ان کے بھیگے بدن کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا، وہی کاظم شاہ کی شدتیں لٹانا بیڈ شیٹ پر لال دھبا بھی لگا چکا تھا۔ تانیہ، جس کی آنکھیں خود ہی بند ہونے لگیں، مزید طاقت نہیں بچی تھی کاظم شاہ کو برداشت کرنے کی۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ وہ پیچھے ہٹتا سائیڈ پر لیٹ گیا۔ تانیہ گیلی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی، جسے دیکھ کاظم بازو سے پکڑے سے خود کے اوپر لٹاتا اپنی باہوں کے حصار میں جگڑتی ہوئی آنکھیں بند کر گیا۔ کاظم شاہ، جسے دنیا بہت برا انسان سمجھتی ہے، مگر اس کی جان اب ایک چھوٹی سی لڑکی میں بسنے لگی تھی۔ ایسا سکون آج اس چھوٹی لڑکی کی باہوں میں ملا تھا اسے، جو اس کے اندر کی حیوان کو مار چکا تھا۔ تانیہ کا چہرہ اپنے سینے پر رکھنا اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ وہ مزید کچھ دیر تانیہ کی قربتوں کے سائے تلے رہنا چاہتا تھا، مگر اپنی بیگم کی حالت دیکھ وہ رک گیا۔ پر آج وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے۔ آج کاظم شاہ کی حقیقی بیوی تانیہ بن چکی تھی۔ وہ بڑی ہو چکی تھی۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اب وہ ایسے کبھی نہیں کہے گی کہ وہ کاظم شاہ سے بنا لباس کے نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ جان چکی تھی میاں بیوی کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوتا ہے۔ تانیہ، جو کہ بے ہوش سی ہو چکی تھی پہلی مرتبہ اتنا سب کچھ سہنے کی وجہ سے، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہا اسے۔ جب کاظم خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اچانک سے اس کے فون بجنے کی آواز پر جلدی سے اٹھتا وہ تانیہ کو اپنی جگہ پر لٹائے فون کو اوکے کیے کان کے ساتھ لگا گیا۔ صاحب جی، بوس آ رہے ہیں کل پاکستان، کہہ رہے ہیں آپ سے خاص طور پر ملنا ہے انہیں۔ وہ کاظم شاہ کا کوئی خاص آدمی تھا جو اسے اطلاع دے رہا تھا۔ بوس آ رہے ہیں، لیکن تم انہیں میرے گھر پر نہیں آنے دینا، میں خود ان سے ملنے ان کے گھر پر آ جاؤں گا۔ کاظم شاہ، جو کہ اپنی بری دنیا سے تانیہ کو دور رکھنا چاہتا تھا، جی سر، میں کوشش کروں گا، پر آپ جانتے ہیں بوس کرتے تو وہی ہیں جو ان کا من چاہتا ہے۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاظم شاہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس بھی اس کی فیملی تھی۔ انہیں کھونے کا ڈر کاظم شاہ کو کمزور بنانے لگا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی یہاں سے نکلنے کی، مگر اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اس نے، وہاں جنگل میں جہاں کوئی بھی جانے سے ڈرتا ہے۔ مگر یہ انسان مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں چلا آیا، آخر کیسے؟ اگر جنگل میں بھی وہ مجھے ڈھونڈ سکتا ہے، پھر تو چاہے میں دنیا کی کسی بھی جگہ چھپ جاؤں، یہ انسان مجھے وہاں سے بھی نکال لے گا۔ شدید پریشان عالیہ اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی خود سے مخاطب تھی۔ کس قدر ظالم انسان ہے یہ، کیسے ان بیچارے گارڈز کو زخمی کر ڈالا۔ چھوٹی سی غلطی کی سزا اتنی بڑی، عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خود الماری میں سے نئے کپڑوں کو نکالتی وہ اپنی مرضی سے سالار کے کپڑوں کو پہنتی، تیار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل سالار کے متعلق کی باتیں خود سے کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر کسی کے اندر آنے کی آہٹ کو سنتی وہ اس جانب پلٹی۔ تم آ گئے، اچھا ہوا، کیونکہ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ باہر جو تم نے حرکت کی وہ کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے۔ تم انسان نہیں بلکہ حیوان ہو، حیوان۔ عالیہ سالار کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ جب سالار خود تیزی سے اس جانب بڑھتا برے طریقے سے عالیہ کو جبڑے سے دبوچ گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ چھوٹے کپڑے پہن کر نہ جانے کتنی نظروں کا دیدار بنتی رہی، من کر رہا ہے ہر انسان کی آنکھیں نکال دوں جس نے تمہیں ان چھوٹے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ اس قدر مضبوطی سے عالیہ کو جبڑے سے دبوچنے کی وجہ سے شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس کا منہ سالار کو خود سے دور کرنے کی وجہ کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے بات تک نہیں کی جا رہی تھی۔ لہو رنگ آنکھیں جو اسے کمزور سی چھوٹی لڑکی پر تیش ڈالتی سندر تک ہلا رہی تھیں۔ پہلی مرتبہ سالار ملکہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سوچا تھا جو حرکت جو سلوک میں تمہارے ساتھ 5 سال پہلے کرتا رہا وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، بلکہ پیار محبت سے رہوں گا، جس میں تمہیں خوشی ملے گی، وہی کام کروں گا، مگر نہیں، تم وہ
तुम वो हड्डी ही नहीं जो जो आराम से मान सके। हाँ हूँ मैं हैवान, तुमसे जुड़े हर इंसान की जान ले लूँगा। सलार मलिक, जो आलिया को झंझोड़ता हुआ अपना पागलपन जता रहा था। आलिया ही नज़रों के सामने कुछ मंजर नज़र आने लगे। आज से 5 साल पहले जब सलार मलिक ने पहली मर्तबा इस पर गुस्सा किया था, जब वो इसे अपनी बीवी की हैसियत से अपने घर लेकर आया था, वो सब कुछ इसकी नज़रों के सामने घूमने लगा था। जब सर भारी होने के साथ साथ वो बेहोश सी हुई, सलार मलिक की बाहों में झूल सी गई। क्या हुआ तुम्हें यूं आलिया को आंखें बंद किए देख सलार मानो अपना सारा गुस्सा ही भूल चुका हो। जल्दी से गोद में उठाए उससे बिस्तर पर लिटाता पानी के कतरे चेहरे पर गिराए इसे होश दिलवाने की कोशिश करने लगा। उठो, खोलो अपनी आंखों को। हल्के हल्के से इसके रुखसार को थपथपाते हुए इसे जगा रहा था। जब आलिया अरमान कहती, फट से अपनी आंखें खोल गई। फिर से वही ज़बान, अपनी मोहब्बत की ज़ुबान से सुनना सलार मलिक की आंखों को सुर्ख करने का सबब बना। दांतों को पीसते ही वह मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो एक मर्तबा फिर से वो आलिया पर गुस्सा किए इसकी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहता था। सलार को अपने करीब बैठे देख आलिया जल्दी से उठती, बैठकर उनके साथ सिमट गई। दूर रहो मुझसे। खौफ से इसका पूरा बदन कांप रहा था। ये अरमान कौन है? आलिया के बाजू सख्ती से दबोचते सलार ने शख्स के मुतल्लिक पूछा, जिसका नाम बार बार आलिया की ज़ुबान पर आ रहा था। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी। 13 साल की उम्र की बच्ची होने के बावजूद आपको अपनी खुदगर्जी की पड़ी थी। आलिया, जिसे सलार का किया गया जुल्म याद आया था, तभी डरकर वो सहमति बैकग्राउंड के साथ लग गई थी। हाँ, की शादी तुमसे, क्योंकि तब तुम बेशक 13 साल की छोटी बच्ची थी, मगर सलार मलिक के दिल की धड़कनों को रोकने का सबब बनी। अपनी टक्कर की लगी थी तो मुझे। इतनी छोटी सी होने के बावजूद तुमने 37 साल के मर्द को दीवाना बना दिया, अपना पागल कर दिया था मुझे, जो सब कुछ भुलाकर सीधा तुमसे शादी कर ली हमने। लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। अपने बाप को बचाने की खातिर तुम भी राज़ी हुई थी, मगर फिर से मुझसे बेवफाई कैसे कर सकती हो? बताओ, कौन है ये अरमान? क्यों बार बार इसका नाम तुम्हारी ज़ुबान पर आता रहता है? क्या कोई गहरा ताल्लुक़ है तुम्हारा इससे? सलार, जिसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त हुए जा रही थी। आलिया को दर्द होने लगा। इसे यूँ लग रहा था जैसे कि सलार मलिक इसकी बाजुओं की हड्डी को तोड़ देगा। छोड़ो मुझे। आपने तब नाबालिग लड़की से शादी की थी और मैं शादी को नहीं मानती। तब मैं बच्ची थी, मासूम। बस तब भी जब जो सही लगा अपने बाबा को बचाने के लिए कर दिया। मगर अब ना ही मैं बच्ची हूँ और ना ही आप जैसे जालिम इंसान के साथ यहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। छोड़े मुझे। जिस हाथ से सलार ने इसकी कलाई को दबोचा हुआ था, ज़ोर ज़ोर से वो हाथ मारती खुद को छोड़वाने की कोशिश करने लगी। जब सलार तंज़िया मुस्कुराहट हंसता। एक मर्तबा जिस चीज़ को सलार मलिक अपनी गिरफ्त में जकड़ ले, इसकी जान ही जाती है। वरना वैसे तो मैं भी इसे नहीं छोड़ता, मगर तुम तो हमारी मोहब्बत हो, तुम्हें तकलीफ थोड़ी ना पहुंचाएंगे। वो सलार आलिया की कलाई छोड़ता बिस्तर से खड़ा हो गया। शदीद दर्द की ठेस जो पूरी बाजू में हो रही थी। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। तकलीफ आप पल पल मुझे पहुंचा रहे हैं, ये कौन सा कोई अनोखी बात होगी? अगर आज मेरी बाजू तोड़ भी देते तो खुद को समझते क्या है? खुद को समझते क्या हैं? जो चीज़ आपके मन को भा ली वो आपके ग़ुलाम बन जाएगी। पर नहीं मिस्टर सालार मलिक, तब आपने मुझसे ज़ोर ज़रूर चला लिया था, क्योंकि तब मैं बच्ची थी, नहीं रोक सकी आपको। मगर अब मुझ में बहुत हिम्मत मौजूद है, जो आपका मुकाबला डट कर सकती हूँ। मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर मौत लगती है। चाहे तो मार दे मुझे, मगर आखिरी सांस तक आपके साय से भी दूर जाने की हर मुमकिन मैं कोशिश करूँगी। आलिया आंसू साफ करती बेड से नीचे उतरे दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। वो अब खामोशी से इस इंसान का जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। जो याद इसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी कि कैसे सलार मलिक ने इसे शादी की थी और फिर घर ले जाकर क्या सलूक किया था इसके साथ। वो सब कुछ आलिया से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आलिया दरवाजे का हैंडल पकड़े दबाने लगी ताकि खोलकर कमरे से बाहर जा सके, मगर सलार इसे बाजू से पकड़े एक ही झटके में इसका रुख अपनी जानिब पलटता। अच्छा, तब तुम बच्ची थी, तभी खुद को मुझसे बचा नहीं पाई थी, मगर अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, बहादुर हो चुकी हो, तो रोक कर दिखाओ मुझे। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी छोटी शेरनी क्या अपने ही शेर के ख़िलाफ़ मुकाबला कर पाएगी? क्या वो मुझे रोक पाएगी अपनी मर्ज़ी करने से? आलिया की दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ से दबोचता वो सर से ऊपर की तरफ कर गया। आलिया ऊपर नज़र उठाए सलार मलिक के चेहरे पर मौजूद शैतानी मुस्कुराहट तो देखती नफरत खा रही थी। आज भी वो शख्स से डर रही थी।
पुराना खौफ अब तक इसकी रूह में बसा हुआ था। वो दुबली सी लड़की 6 फीट के इस इंसान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी। क्या हुआ? रोको मुझे। अपना चेहरा आलिया की गर्दन पर झुका था इसने आस्था से कान में सरगोशी की थी। जब आलिया ने पूरा जोर लगाए अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश की, मगर सलार मलिक अपनी जगह से टस से मस भी ना हो पाया था। जो शर्ट इसने सलार की पहनी हुई थी को दांतों से दबोचता कांधे से नीचे खिसकाया, आलिया की बनियान के स्ट्रिप्स को दांतों में पकड़े खींचा। इस शख्स की हल्की हल्की दाढ़ी की चुभन अपने कांधों पर महसूस करते हुए आलिया तड़प उठी। इसने अपने वजूद का पूरा जोर लगाने की कोशिश की थी। छोड़ो मुझे प्लीज़। आंसू जो रुखसारों को भिगोते ही फर्श पर गिरने लगे थे। सलार मलिक की कुर्बत में वो खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर पा रही थी। अपने दांतों के घेरे में वो उसके नर्म कांधे को जकड़ता आलिया की सिसकी निकाल गया। इसे यूं लग रहा था जैसे कि सलार मलिक इसे खा जाएगा। वो नहीं रोक पा रही थी इस सिफाक इंसान को। कौन है ये अरमान? आलिया की पतली लंबी सफ़ेद गर्दन पर बहते आंसू पर अपनी ज़बान को फेरते हुए बेहद धीमे लहजे में सलार ने फिर से अरमान का जिक्र किया, जिसे जानने की शदीद बेचैनी बढ़ रही थी इसके अंदर। प्लीज़ छोड़ो मुझे। आलिया का पूरा वजूद कांपने लगा था। इस वक्त वो किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में मौजूद नहीं थी। कौन है ये अरमान? क्या ताल्लुक़ है इसका तुमसे? आलिया के रुखसार को चूमते हुए वो दूसरे हाथ से इसकी जबड़े को दबोचता आलिया का चेहरा ऊपर की जानिब किए फिर से वही सवाल पूछा। मंगेतर है वो मेरा। हम पसंद करते थे एक दूसरे को, मगर कुछ दिनों पहले मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया। गुस्से से वो चिल्लाती हुई सच बता गई। इस शख्स को खुद से दूर करना फिलहाल इसका मकसद था। क्या कहा तुमने? सलार मलिक अचानक से 2 कदम पीछे हटा, जैसे कि झटका लगा हो इसे ये सच सुनकर। हाँ सही सुना आपने। अरमान से मोहब्बत करती थी मैं। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरी पहले से ही शादी हुई है। अनजान थी हर बात से मैं। अरमान बहुत अच्छा स्वीट ख्याल करने वाला इंसान था। कई मरतबा बहुत मदद की थी इसने मेरी। यूँ हमें मोहब्बत होने लगी। फिर एक दिन इसने मेरे हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाकर मुझसे मंगनी कर ली। मैं खुश थी, मगर कुछ दिन पहले वो कहीं चला गया। जब मैंने कॉल करके पूछा तो मुझ पर गुस्सा होने लगा। वो अरमान नहीं था जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तभी इससे रिश्ता तोड़ दिया मैंने और पाकिस्तान चली आई। पर मुझे क्या मालूम था, मेरी ज़िंदगी तो पहले से तमाशा बनी हुई है। काश मुझे कुछ भी याद ना आता। काश मैं यहाँ पाकिस्तान ना लौटती। काश ये खौफनाक सच से हमेशा अनजान ही रहती मैं। आलिया का सर शदीद दर्द करने लगा था। इस सच के बोझ को सहन करके मेरे अलावा इस दिल में किसी और की जगह देने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? किसी और से शादी करने के ख्वाब कैसे सजाए तुमने? क्या कहाँ वो शख्स तुम्हें छोता रहा? क्या क्या करती रही हो तुम उसके साथ? तुम्हारी आज़ादी भरी ज़िंदगी देना मेरी ही गलती थी। जाने ही नहीं देना चाहिए था तुम्हें अपनी नज़रों के सामने। हमेशा रखना चाहिए था मुझे। वो इसे उठाए सला ज़ोर से इसे फर्श पर फेंकता आलिया को खौफज़दा करने का सबब बना। जो चीज़ मेरी हो उस पर किसी और का साया भी नहीं पड़ने देता था मैं। मगर जहाँ मेरी बीवी मेरी ही मोहब्बत किसी और से इश्क माशूकियाँ करती रही है और मैं अनजान रहा इस बात से। आखिर कैसे? पानी का जग भी धरती से नीचे फेंकता वो गुस्सा करने लगा। वो गुस्सा जो आलिया पर निकालना चाहता था वो मगर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आलिया को तकलीफ़ पहुंचाना सलार मलिक को दर्द पहुंचाता था। तभी सामान को तोड़ते हुए अपना गुस्सा कम करने की कोशिश किए जा रहा था। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, ना ही हमारी उम्र मिलती है, ना सोच ना दिल। मैं आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। छोड़ दें मुझे। मेरी जान आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दें मेरी जान, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। आलिया, जो कि सलार मलिक को बस एक बात समझाना चाहती थी कि इन दोनों के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँ और तुम अपने उस यार के पास चली जाओ? क्या मुझसे ज़्यादा हसीन था वो? क्या मुझसे ज़्यादा इसमें मर्दानगी थी जिससे तुम मुतासिर हो गई? बोलो। आलिया को जबड़े से दबोचता वो इसे नीचे बेदर्दी से गिरा गया। ऐसा सच जानने के बाद मर्ज़ात से ही भरोसा उठ चुका है मेरा। आपका क्या? अब इस दिल में किसी को भी जगह देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बस प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दें। इस रिश्ते से जाने दें मुझे।
بغیر نظر اٹھائے سلار کی جانب دیکھتی وہ بس ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑ گئی۔ جب سلار خود زمین پر اس کے قریب بیٹھتا، جو ہاتھ عالیہ نے اس کے آگے جوڑے ہوئے تھے کو پکڑتا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو نا، ہماری عمر ملتی ہے نہ سوچ نہ ہی دل، مگر ان سب کے باوجود سلار ملک نے تمہیں اپنی جان بنا لیا ہے۔ اس وقت میری زندگی کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اپنی بیٹی کو تمہاری خاطر قربان کر دیا میں نے، اپنے ہی دشمن کو سونپ دی، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ تم میری محبت ہو، جس کی خاطر دنیا کی ہر ایک چیز قربان کر سکتا ہوں میں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے میری محبت کو بیان کرنے کے لیے؟ میری محبت کی انتہا اب بھی دیکھ لو تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس بات کو جاننے کے بعد بھی ابھی کے ابھی تمہیں صرف زمین میں گاڑ دیتا، چونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا بن کر ہی ساری زندگی رہتا ہے۔ مگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی، کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے کر۔ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا پا رہا ہوں میں، بس اگر ایک مرتبہ یہ ارمان نامی شخص میرے سامنے آ جائے، اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ سلار ملک کا غصہ، اس کی لال ڈوریوں سے بھری آنکھوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی عالیہ کی کوشش بیکار تھی۔ سلار ملک اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ محبت نہیں، ضد ہے، مجھے اپنے پاس رکھنے کی ضد، میری اکڑ کو توڑنے کی ضد۔ اسے محبت کا نام تو ہرگز مت دیں۔ لیکن مسٹر سالار ملک، میری نفرت آپ کی ضد کی جیسی ہی ہے۔ جس سے نفرت ہو اسے دور ہو کر ہی رہتی ہوں، اور اب کی مرتبہ بھی آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ جو انسان اپنی بیٹی کا سگا نہیں ہو سکا، وہ میرا کیا خاک ہوگا؟ محبت اللہ ان کے دلوں میں ہی ڈالتے ہیں جہاں انسانیت موجود ہو۔ آپ تو اس چیز سے بالکل ہی خالی ہیں۔ آخری مرتبہ آپ کی منت کرنی تھی کر لی، اگلی مرتبہ یہاں سے جا کر دکھاؤں گی میں۔ اور ہاں، مجھ سے دور رہیں گے، ورنہ اگر ایک عورت کچھ کرنے پر آ جائے، پھر کسی کی جان لینے سے بھی پہلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتی۔ وہ جتنی کمزور دکھتی ہے، اتنی اندر سے بہادر بھی ہوتی ہے۔ سلار کے ہاتھوں کو جھٹکتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیتا ہوں تمہاری یہ بے وقوفیوں والی ہمت کب تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ دروازہ لاک نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ دنیا کو کسی بھی کونے میں تم کیوں نہ چلی جاؤ، تمہیں ڈھونڈ لوں گا میں۔ ایسے بھی اس جگہ سے تمہارا باہر نکل پانا ناممکن ہے۔ جتنی کوشش ہی کر سکتی ہو کر لو، اس کے بعد تم وہی کرو گی جو میری پسند ہوگی۔ سلار بغیر دروازہ لاک کیے خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب عالیہ غصے سے بیڈ کو ٹھوکر لگاتی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس بے رحم انسان سے بچنا ہی ہوگا۔ اس کا کانفیڈنس میری ہمت کو بالکل ہی ختم کر رہا ہے۔ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہوگا، تبھی تو لاک نہیں لگایا۔ اگر ویسے بھاگی تو بھاگنے میں ناکام ہو جاؤں گی، جیسے کہ کل ہوئی تھی۔ مجھے سلار ملک کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، جس کا استعمال کیے میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج سکوں، اور خود آزادانہ زندگی گزار سکوں۔ وہ جو لڑکی روتی ہے، جس کی آواز کل میں نے سنی تھی، وہ اسی گھر میں رہتی ہے، مگر کہاں پر؟ بس مجھے یہ ڈھونڈنا ہے۔ جب وہ مل جائے گی تو اس سے بڑا ثبوت میرے لیے اور کیا ہوگا؟ سلار ملک کو جیل کروانے کے لیے نہ جانے کون ہے وہ معصوم لڑکی جسے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کیا سلوک کرتا ہوگا اس کے ساتھ؟ جو یوں رو رہی تھی وہ عالیہ، جس نے سوچ لیا تھا، مگر کیا سلار ملک کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں وہ کامیاب ہو پائے گی؟ سلار لاؤنج میں بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ نظر سیڑھیوں سے اوپر والی منظر پر جمی ہوئی تھی، جیسے کہ انتظار کر رہا ہو عالیہ کو دیکھنے کا۔ کب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی؟ اس کے لیے یہ بھی انجوائمنٹ تھی۔ عالیہ کی بے بسی آخری کوشش تک لڑتے دیکھتا جب گھر کے اندر شور شرابے کے ساتھ ماجدہ بیگم داخل ہوئی۔ سلار، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر کا کوئی ہوش نہیں ہے تمہیں؟ ایک چکر تک وہاں لگانے کی زحمت نہیں کی تم نے، اور یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو۔ آتے ساتھ ہی برسنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ اماں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کس نے بتایا آپ کو یہاں کا پتہ؟ سلار کو اچھا نہیں لگا تھا ان کا یہاں آنا۔ پوچھ لیا جہاں سے پوچھنا تھا میں نے، چونکہ فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ ماں جو ہوں، مگر تجھے باپ ہو کر بھی نہ اپنی اولاد کی فکر ہے نہ میری۔ جانتا بھی ہے تیرے پیچھے گھر میں کیا تماشا ہو کر گزرا ہے۔ تانیہ، وہ جو شکل سے معصوم دکھتی تھی، مگر کرم بالکل اپنی ماں کے جیسے ہیں، تیرے ہی دشمن سے بیاہ کر کے آ گئی، اور احمد پری کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نہ جانے کیا سلوک کر رہا ہوگا وہ ان کے ساتھ۔ کیا پتہ کہیں ان تینوں کو بیچنا نہ چاہتا ہو۔ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تیری بے وقوف بیٹی کو بہلا کر تینوں بچوں کو بیچنے کا ارادہ ہوگا اس کا۔ ماجدہ بیگم جان بوجھ کر صرف اور صرف سالار کو بھڑکانے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اماں، تانیہ کی شادی میں نے اپنے سامنے ہی کروائی تھی، اس کاظم شاہ کے ساتھ، مگر باقی بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے جیسی حرکت اس نے بالکل صحیح نہیں کی۔ سلار کو غصہ آیا تھا، اس کے بچے لاوارث نہیں تھے، جنہیں یوں اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اور کیا، اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے، ہر ضرورت ان کی پوری ہوتی تھی، پھر بھی نہ جانے کیا سمجھ لیا اس نے ہمیں۔ جا اور اپنے بچوں کو واپس لے کر آ۔ اور ہاں، تانیہ کی شادی تو انہوں نے غلط جگہ کر دی ہے۔ جو بھی ہے جیسی بھی ہے، مگر وہ تینوں تجھے اپنا باپ سمجھتے ہیں، ایسے مت کر ان کے ساتھ۔ واپس لے آئے انہیں۔ ماجدہ بیگم، جو ہمیشہ سے ہی خود ان بچوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، سلار کو بھی ان کے خلاف ہر وقت بھڑکاتی رہتی تھی، مگر اب صرف اور صرف
ان کا سچ سامنے نہ آ جائے تبھی پہلے ہی سالار کو بھڑکانا اور سمجھانا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ جب غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بھینجتا بغیر کچھ بھی کہے گھر سے نکل گیا۔ شکر ہے ماجدہ تیرا کوئی جواب نہیں۔ آج تک نہ ہی میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکا ہے اور نہ ہی کھڑا ہو پائے گا۔ کاظم ہے تو میرا ہی خون ہی، مگر اس کے کرم کہیں مجھے ہی نہ لے ڈوبے، تبھی پہلے ہی سالار اس سے ہر رشتہ ختم کر دے۔ آرام سے وہ خود صوفہ پر بیٹھتی اپنے شاطر دماغ پر فخر کرنے لگی۔ سالار اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اکیلے تو رہنے سے رہا، کہیں وہی چڑیل کو پھر سے تو نہیں اٹھا لیا؟ ایک تو اس کا مکل انسان کے سر سے عشق کا بھوت ہی نہیں اتر رہا، عمر ہو چکی ہے پھر بھی حرکتیں نئی جوان لڑکوں جیسی۔ اس چڑیل کو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکنا ہوگا۔ سوچنا ہوگا مجھے کچھ نہ کچھ۔ وہ سالار ملک کی دولت اور زندگی کو خود کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بھی ان کے گھر آگے کھڑا نہ ہو سکے، صرف ان کا راج ہو سالار کی دولت پر، اتنی سی خواہش تھی اس کی۔ تبھی تو اب بھی سالار کو کاظم شاہ کے متعلق بھڑکا دیا تھا انہوں نے۔ سالار اتنے غصے سے گھر سے نکلا تھا، تیز رفتار میں گاڑی چلائے وہ اپنے گارڈز کے ساتھ کاظم شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس جیسے انسان کو اپنی ایک بیٹی کیا دے دی، میرے سبھی بچوں پر حکم جتائے گا، اسے اپنے پاس رکھے گا جیسے کہ میں بھکاری ہوں، اپنے بچوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنی سی بات سالار کو غصہ دلوانے جیسا کام کر رہی تھی۔ کاظم شاہ جس کی باہوں میں سمٹ کر تانیہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، کچھ ہی دیر پہلے سالار کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر روشنی کمرے میں آنے کی وجہ سے وہ بھی کھل گئی۔ نہ جانے کیوں مگر آج سے پہلے اتنا خوش کاظم کبھی بھی نہیں ہو پایا تھا، اتنا سکون جو اس کے بے چین دل کو راحت بخش رہا تھا۔ 16 سالہ اس بچی نے کاظم شاہ جیسے پتھر دل انسان کو اپنے اسیر میں جکڑ لیا تھا۔ تانیہ ایک صاف دل معصوم لڑکی تھی جو ہمیشہ سے ہی محبت کو لیے ترسی تھی، اور اسی ایک کمی نے تانیہ کو ڈرپوک بنا دیا تھا۔ وہی کاظم شاہ بھی ترسا تھا ہر رشتے کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ غلط راہ پر چلنے لگا۔ وہ بے بس ظالم بن گیا۔ انہی دو ترسے ہوئے لوگوں کا ملاپ ایک دوسرے کی زندگی میں محبت بھرنے جیسا کام کر چکا تھا۔ تانیہ کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا وہ مزید دیر تک اسے اپنی باہوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، تمہارا ہمیشہ محافظ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم تک پہنچنے والی ہر مصیبت، پریشانی، تکلیف کا سامنا پہلے مجھ سے ہوگا۔ جتنے دکھ تم نے سہنے تھے سہ لیے، پر اب میں تمہاری ہر خوشی کی وجہ بنوں گا۔ مجھے اور تمہیں تکلیف پہنچانے والا انسان ایک ہی ہے، جس سے بدلہ تو میں ضرور لوں گا، پر فی الحال مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ اگر باس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ کاظم شاہ کو جب سے اپنے باس کے یہاں آنے کی خبر ملی تھی وہ پریشان سا ہو چکا تھا۔ اسے فکر تو تھی اپنی چھوٹی سی بیگم کی۔ یوں آہستہ سے کاظم کا بڑبڑانا تانیہ کی نیند کھول گیا۔ ایک نظر اس نے خود پر ڈالی، وہ بنا لباس کے کاظم شاہ کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ شدید شرم نے اس کے رخساروں کو لال کیا تھا۔ وہ اپنے جاگنے کی خبر سے وہ کاظم شاہ کو بھی واقف کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتی تھی۔ تبھی واپس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اس نے۔ اگر اب اس نے کاظم شاہ کو جتا دیا کہ وہ جاگ چکی ہے تو نہ جانے وہ کیا حرکت کرے۔ کل رات جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد سے تو تانیہ کاظم شاہ سے آنکھیں بھی ملانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان کیا کچھ ہوتا ہے اس بات سے باخبر ہونا تانیہ کا بچا کچا کانفیڈنس بھی ختم کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ تھک چکی ہوگی، پہلی مرتبہ تھا تمہارے لیے، اور اس پہلی مرتبہ میں سب سے زیادہ تکلیف اور تھکاوٹ لڑکیوں کو ہی سہن کرنا پڑتی ہے۔ میں تمہارے لیے آج پروٹین سے بھرپور ناشتہ بنواتا ہوں، جسے کھانے کے بعد تمہارے اس کمزور وجود میں جان بھر جائے گی۔ کاظم تانیہ کی پیشانی چومتا خود آہستہ سے اسے خود سے دور کرتا، تکیے پر تانیہ کا سر رکھتا خود بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ جو کپڑے فرش پر ان دونوں کے پڑے تھے وہ اٹھائے کاظم شاہ خود باتھ میں چلا گیا فریش ہونے کی خاطر۔ کاظم کے باتھ میں جاتے ہی تانیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی خود کو دیکھنے لگی۔ اف، شکر ہے وہ چلے گئے، لیکن میں اور کتنی دیر تک یوں سونے کا ناٹک کر سکتی ہوں؟ کاظم جی سے مجھے نظریں تو ملانی ہی پڑیں گی نا، پر کیسے؟ مجھے تو بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ خود سے ہی شرمائی جا رہی تھی۔ اور یہ کیا، میں بنا کپڑوں کے سوئی ہوئی، مجھے کچھ تو پہننا چاہیے نا۔ کاظم جی بھی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کی بیوی کتنی بے شرم ہے، بغیر کپڑوں کو پہنے ہی سو گئی۔ آہستہ سے بستر سے نیچے اترتی وہ کاظم کی شرٹ اٹھائے خود پہن گئی۔ کاظم کی شرٹ تانیہ کے گھٹنوں جتنی تھی، جب سے اس کا آدھا وجود تو چھپ چکا تھا۔
وہ مجھے پروٹینز والا ناشتہ کھلانا چاہتے ہیں، لیکن میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنے شوہر سے کام کیسے کروا سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، میں خود جا کر سب کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے جاگنا پڑے گا، پھر فریش ہونا پڑے گا، پھر جا کر ناشتہ بنانا پڑے گا، اور اتنے سب میں شاہ جی کا سامنا تو کئی بار ہوگا۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا تھی۔ جب بات کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے جلدی سے تانیہ واپس بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ پھر سے پہلے کے جیسے سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ کاظم جو کہ جینس پہنے سر کے بھیگے بالوں پر ٹاول پھرتا انہیں صاف کر رہا تھا، جب ایک نظر اس نے اپنی بیگم پر ڈالی، مگر اس کی حیرت سے آنکھیں بڑی ہو گئیں، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے تانیہ کو جب چھوڑ کر گیا تھا تب اس کے وجود پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا، مگر اب اچانک سے اس نے شرٹ کو ہاتھ سے پہن لی۔ بیبی گرل، تم جاگ گئی ہو؟ کاظم نے آہستہ سے پکارا، جب تانیہ کروٹ بدلتی سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ اچھا جی، تو میری بیگم ایک دن میں چالاکیاں بھی سیکھ چکی ہے، لیکن میری چھوٹی شہزادی، جھوٹ بولنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ سونے کا ناٹک کرنا ہی تھا تو کم از کم شرٹ تو نہ پہنتی۔ دل ہی دل میں کاظم تانیہ کی معصومیت پر ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی بیگم کی اس ناٹک میں شریک تو مجھے بننا ہی پڑے گا۔ نہ جانے کون سی شیطانی بات اس کے دماغ میں آئی تھی۔ میری بیگم سوئی ہوئی ہے، سوچا تھا اگر جاگ رہی ہوگی تو میرے گیلے گیلے والوں کو کنگھی کیے بنائے گی، مجھے کپڑے پہنا کر تیار کرے گی، اور اپنے شوہر کو ڈھیر سارا پیار بھی کرے گی۔ پر یہاں تو یہ سوئی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہ مجھے جا کر پیار نہیں کر سکتی، پر میں تو اس کے سونے کا فائدہ اٹھا سکوں۔ اچھا ہے، میری چھوٹی سی بیگم نیند میں ہی رہے، میں چاہے بھی اسے جہاں بھی چھوؤں، جو مرضی اس کے ساتھ کروں، پر وہ مجھے روکے گی تو نہیں، یہ تو نہیں کہے گی کہ شاہ جی پلیز نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تانیہ کی نقل اتارتی وہ جان بوجھ کے اسے سنا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز کیا ایسی ہے؟ تانیہ جو باقی سبھی باتوں کو بول دی، کاظم کی اس کی نقل اتار کر بولنے والی آواز کے متعلق دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کمفرٹر کو کھینچتا کاظم پیچھے کر گیا۔ تانیہ جو بڑی ہی تہذیب سے بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی پہنی شرٹ گھٹنوں تک کا اس کا وجود چھپائے ہوئے تھے، وہی اس کی پتلی پتلی سی ٹانگیں، جنہیں دیکھ کر کاظم شاہ کو اپنا دل پھسلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر اپنی دو انگلیوں کو رکھتا سیڑھیاں چڑھنے کے انداز سے وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ تانیہ جسے چرچری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں کاظم شاہ کے اسے چھونے پر اس نے ہلکی سے اپنی ٹانگ کو ہلایا، مگر مزید حرکت کیے وہ کاظم کی شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ جاگی ہوئی ہے، بس مضبوطی سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر آ رہے رنگ برنگے زاویے صاف صاف دکھا رہے تھے کہ وہ ناٹک کر رہی ہے، سونے کا، مگر پھر بھی خود کو تانیہ اچھی ایکٹریس سمجھ رہی تھی، جس کی ایکٹنگ اتنی کمال کی ہے، جو کاظم شاہ کو شک ہی نہ ہو پا رہا اس پر۔ یہ کیا، جس حصے کو نہیں چھپانا چاہیے وہی چھپا کر سوئی ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سوتے سوتے میری بیگم اسے پہن سکتی ہے تو میں جاگتے جاگتے اسے اتار بھی تو سکتا ہوں۔ پیٹ پر سے لگائے گئے شرٹ کے بٹنوں کو کاظم نے کھولنا شروع کر دیا۔ میرے شاہ جی کتنے بھولے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے جا کر اس شرٹ کو پہنا، لیکن اب یہ پھر سے کھول رہے ہیں، مجھے پھر سے وہ دیکھیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو سوئی ہوئی ہوں نا، پھر مجھے تو شرم نہیں آئے گی، دل ہی دل میں وہ خود کو سمجھانے لگی، جبکہ کاظم شاہ مسلسل اس کے چہرے پر آ رہے تاثرات کو نوٹ کرتا مسکرا رہا تھا۔ بہت پکی ہے یہ تو، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی اس کا ضدی شوہر ہوں، جگا کر تو رہوں گا۔ اسے پیٹ پر سے دو بٹنوں کو کھولتے کاظم نے اپنا جھکاؤ اس جانب کیا۔ سفید پیٹ جہاں موجود گول گٹھا کاظم شاہ کو اپنی جانب شدید متوجہ کرنے کا سبب بننے لگا۔ اس کے سر کے بھیگے بالوں کی بوندیں تانیہ کے پیٹ پر گرتی اس گڈھے میں بہتی ہوئی الگ ہی نظارہ پیش کرنے لگی۔ کاظم جو اپنے حلق میں اٹکی سانس کو نیچے کرتا مزید تھوڑا جھکاؤ اس جانب کیے ہونٹوں سے اس کے پیٹ کو چھوا تھا۔ ہلکی ہلکی سی کاظم شاہ کی بیئرڈ جو تانیہ کی گدگدی کا سبب بن رہی تھی۔ مہین سینہ جو تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ کاظم شاہ کی یوں اس کی ناک پر ہونٹوں کا رگڑتے ہوئے چومنا تانیہ کی دھڑکنوں میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑنے لگی تھی، وہی بار بار گدی کے باعث چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کل رات والے منظر الگ سے اس کے دماغ میں گھومنے لگے تھے، جب کاظم دور ہٹتا جو پینٹ ابھی وہ فریش ہوئے پہن کر آیا تھا کا بٹن کھولنے لگا، یعنی کہ
واقعی میں اس کے ارادے بدلنے لگے تھے۔ آج تو اپنی چھوٹی سی بیگم کو کچا آٹنگ کر جاؤں گا۔ پھر سے کاظم شاہ نے الٹا انگلش کا لفظ بولا، جب تانیہ فوراً سے وہ آٹنگ نہیں ایٹنگ ہوتا ہے۔ خود کی ہر بات کو درست کرنے کے چکر میں وہ سونے کا ناٹک کر رہی بھول گئی۔ کاظم کو یوں اپنی جانب دیکھتے دیکھ وہ اپنی بے وقوفی پر دانتوں تلے زبان لیتی واپس سے آنکھیں بند کر گئی، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری بیبی گرل ابھی اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی ہو جو خود سے 23 سال بڑے شوہر کو بھی بے وقوف بنا دو گی۔ بتاؤ کیوں کر رہی تھی یہ ناٹک؟ کاظم تانیہ کے بازو پکڑے اٹھا کر بٹھاتا وجہ پوچھنے لگا، مگر اپنا ایک ہاتھ وہ خود کے چہرے پر رکھتی، وہی ایک آنکھ کھولے کاظم کی جانب دیکھتی۔ وہ جو کل ہوا۔ تانیہ کے پاس لفظ نہیں بچے تھے کاظم کو کچھ سمجھانے کے لیے۔ ہاں کیا؟ کل ہم دونوں ایک ہوئے تھے، اس کے سونے کا ناٹک کرنے سے کیسا تعلق؟ کاظم نے خود ہی بات مکمل کرتے ایک اور سوال پوچھ لیا، تب سے مجھے بہت ساری شرم آ رہی ہے۔ آپ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں؟ کیا آپ کی بیوی کیسی ہے؟ بنا کپڑے پہنے سو گئی؟ کتنا بے باک ہے، کتنی بے باک ہے؟ تانیہ جس کی سوچ پر کاظم شاہ کہہ لگایا ہنسنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کو غصہ ہونا چاہیے، ہنسنا نہیں۔ تانیہ یوں کاظم کو ہنستے دیکھ سمجھانے لگی، میں غصہ ہوں یار تم پر؟ کبھی کوئی غصہ ہو بھی سکتا ہے کیا؟ مجھے تو تم پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ تانیہ کی نرم نرم گالوں کو کھینچتے ہوئے کاظم نے کس کی جب تانیہ منہ بناتی، میں نے سوچا تھا آپ غصہ ہوں گے، لیکن آپ تو بس ہنس رہے ہیں مجھ پر۔ اب بھلا اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ تانیہ کی جو ترتیب سے کمفرٹر کو کھینچتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، میں نے بھی اس وقت شرٹ کو نہیں پہنا تو کہ میں بھی بے شرم اور بے باک کیوں ہو گیا؟ خود کی جانب ایک نظر دیکھتا اس نے اپنی جانب تانیہ کے طرف متوجہ کی، جو غور سے اسے بغیر شرٹ پہنے دیکھتے جلدی سے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی۔ آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ پہنے تو ہی ہیں، ہاں بس شرٹ نہیں پہنی، کیونکہ وہ تم نے جو پہنی ہوئی ہے۔ کاظم کی بات کرنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو کیا آپ اس شرٹ کو پہننا چاہتے ہیں؟ کوئی اور پہن لینا، اتنے سارے کپڑے تو آپ کی الماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے ہی آنکھوں بغیر ہاتھ رکھے بولی تھی، ہاں وہ تو میں پہن لوں گا، پر تم کیوں آنکھیں بند کیے ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، ہم دونوں کا حق ہے ایک دوسرے کی کسی بھی حالت میں دیکھنے کا۔ کاظم جو بار بار تانیہ کو لفظوں کی لمٹ میں اپنے دل کی باتیں بتا رہا تھا۔ شاہ جی وہ سب تو صرف رات کے لیے ہوتا ہے، مطلب وہ سب کچھ دن کے وقت تو نہیں ہے۔ آپ پلیز جا کر کپڑے پہن کر آئیں۔ بے شک تانیہ اپنے فرائض کو پورا کر دیا تھا، مگر اب بھی اس کی سوچ ویسی ہی تھی، معصومانہ۔ وہ بڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ کس نے کہا صرف رات کو وہ سب کچھ ہوتا ہے؟ دن میں، رات میں، دوپہر میں، جب چاہے ہم جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے تو ایسے کرو کہ اپنی شرٹ کو بھی اتار دو، پھر ہم دونوں برابر ہو جائیں گے، ایک جیسے۔ کاظم نے پھر سے اپنی مطلب کی بات کہی تھی، جب تانیہ فوراً سے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتی۔ کتنے کنجوس شوہر ہیں آپ! میں نے سوچا تھا میں بہت خوش قسمت ہوں جو میرے شوہر بڑے سے دل والے ہیں، مجھے اتنے کھلونے اور کپڑے لا کر دیتی، مگر آپ بھی باقی سب کے جیسے نکلے کنجوس۔ آپ کی شرٹ کیا پہن لی؟ بار بار اسے ہی مانگے جا رہے ہیں۔ میں تو ایسی نہیں ہوں، یہ لیں آپ میرے چاہے سارے کپڑے پہن لیں، میں تو آپ سے کچھ نہیں کہوں گی نہ ہی مانگوں گی کہ بیڈ سے نیچے اترتی وہ جو کل کاظم نے سے شاپنگ کروائی تھی کہ سبھی فراق الماری سے نکال کر کاظم کو پکڑانے لگی۔ اوف یار میری بیوی کب رومانٹک بیوی بنے گی؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا کاظم وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ میں جا رہی ہوں فریش ہونے، لوٹا دوں گی آپ کی شرٹ۔ وہ ناراضگی دکھاتی اپنے کپڑے اٹھائے خود بات میں جانے لگی، جب کاظم اسے بازو سے پکڑتا۔ بیویوں جیسی باقی حرکتیں تو تمہیں آنے لگی ہیں، جو ہر بات پر اپنی چھوٹی سی ناک غصے سے لال کر لیتی ہو، لیکن تھوڑا یہ بھی سیکھ لو کہ شوہروں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں، تاکہ شوہر بیچارہ بھی تھوڑا انجوائے کر لے۔ تانیہ کو تھوڑی سے پکڑے چہرہ اونچا کرتے بولا، مجھ سے نہیں ہوتی اچھی باتیں، میں بس جو دل میں ہوتا ہے وہی بول دیتی ہوں۔ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کھانا بناؤ گے، بالکل نہیں، وہ کچن میرا ہے جس میں صرف اور صرف میں جا سکتی ہوں، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ تانیہ جو بات میں کون سی بات کرنے لگی تھی، نہیں بالکل نہیں، میں جانتا ہوں تم بہت تھکی ہوئی ہو، اس وجہ سے مجھے آج ناشتہ بنانے دو، میں بہت اچھا شیف بھی ہوں، تم سے بھی اچھا۔ بچپن میں میں اپنے لیے کئی مرتبہ خود ہی کھانا بنا لیا کرتا تھا میں۔ کاظم نے فوراً سے ٹوک دیا، مجھ سے اچھے آپ شیف کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے جب کھانا بنایا تھا تب آپ کو پسند آیا، جبکہ ایک اچھا شیف کسی دوسرے کے بنے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کرتا۔ تانیہ کو بری لگی کاظم کی بات، وہ تو تمہارا چھوٹا سا دل رکھنے کے لیے کر دی تھی میں، ورنہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتا تمہارا کھانا۔ کاظم بھی جان بوجھ کے تانیہ کو تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ کیا سچ میں؟ آنسو جو آنکھوں میں اترنا شروع ہو چکے تھے، ہر چھوٹی سی بات پر وہ رونا شروع ہو جایا کرتی تھی۔
हाँ, अगर ऐसी बात है तो बनाने दो मुझे नाश्ता, फिर देख लेते हैं कौन अच्छा शेफ़ है। अब थोड़ा थोड़ा वो भी समझने लगा था तानिया को कैसे मनाया जा सकता है, कैसे भी किसी बात के लिए, किसी भी बात के लिए। ठीक है, देख लेती हूँ। आप ही फिर आलू के पराठे बनाए, और हाँ, मेरी तरह 7 किस्म की चटनियाँ भी बनाना। आंसू को आंखों में रोकती इसने अभी काजिम को चैलेंज कर दिया। साथ क्या, मैं तुम्हें 10 किस्म की चटनियाँ बना कर दूंगा। हमारे जज होंगे अहमद और परी, वही बताएंगे कौन है अच्छा शेफ़। काजिम ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तिरछी नज़रें किए काजिम को घूरती वो बात में चली गई। वही काजिम वही खड़ा सोचने लगा, अगर मैं ये ड्रामा ना करता तो तानिया अच्छी बीवी होने के नाते मुझे कभी भी किचन में जाने ना देती। अब क्या करूं, तस क्या, मुझे तो आधी भी चटनी नहीं बनानी आती। अपनी कही बात पर ही काजिम खुद फंस चुका था। शर्ट पहनता वो किचन में चला गया। कौन सा सामान कहाँ पड़ा है सिर्फ आज से वो बेखबर था। कौन सा कभी उस जगह आया था। हर चीज़ बैठे बिठाए से मिल जाया करती थी। आलू ढूंढ कर इसने उबलने के लिए रख दिए, वो भी पतीले में। अब तक ये चटनियाँ बना लूँ, वो भी 10 किस्म की। फ्रिज खोलकर इसने दही को निकाला। अब क्या करूँ इसका। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से इसके दिमाग में आइडिया आया। वो छोटी छोटी 10 कटोरियों में दही डालता। एक कटोरी की दही में नमक डाल गया, दूसरी में मिर्च, तीसरी में हल्दी, चौथी में गरम मसाला। किचन के सभी मसाले वो एक एक कटोरी में डाल मिक्स कर गया। कितना आसान था ये तो। मेरी छोटी बेगम खुद को शेफ़ समझती है। 7 किस्म की चटनियाँ जो बनानी आती हैं, पर इसका शौर कौन सा कम है। वो खुद पर फख्र करने लगा था। आलू 10 मिनट में ही उतारता, इन्हें छुरी से छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काटता। वो रोटियों में भरने लगा। जब खाते हैं तब तो आलू नरम होते हैं, पर ये तो बड़े सख्त हैं। रोटियों में ज़बरदस्ती हाथ से पीसती हुई एडजस्ट कर पाया था। तानिया फ्रेश हुई, नीले रंग का फ्रॉक पहनकर बाथ से बाहर निकली थी। अभी बाल गीले होने की वजह से ने बांधे नहीं थे, बल्कि खुला छोड़े वो कमरे से बाहर निकली। अभी तक अहमद और परी नहीं जागे थे, क्योंकि सारी रात वो अपने नए खिलौनों से खूब खेलते रहे थे। वरना आज तक ना ही इन्हें टीवी देखने को मिला था और ना इतने सारे खिलौने। इनके लिए ज़िंदगी हकीकत में अभी शुरू हुई थी। पहले जो थी वो तो कैद थी। तानिया सीधा किचन में चली आई। इसे बेचैनी लगी हुई थी। काजिम कौन सी 10 चटनियाँ बनाना चाहता है, जिससे अभी तक ये बेखबर रही। मगर किचन में से धुआं उड़ता देख वो खांसना शुरू हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप। जल्दी से इसने चूल्हे को बंद किया। रोटी जो आधी कच्ची और आधी जली हुई थी। वही काजिम चेहरे पर रुमाल रखे से पुकार आता, तुम यहाँ क्यों आई हो। क्या टेस्टी खुशबू तुम्हें यहाँ खींच लाई। जाओ बाहर बैठो, मैं बस नाश्ता लेकर ही बाहर आने वाला हूँ। काजिम जो अपनी की गई हरकतें तानिया से छुपाना चाह रहा था। आप तो इतने बड़े शेफ़ हैं, लेकिन आपको रोटी भी पलटनी नहीं आती। खुद तानिया जो आधी कच्ची थी रोटी को पकाते हुए प्लेट में रखा। ये मेरा स्टाइल है। ओके चलो अब चेक करके बताओ, वो भी 10 चटनियों के साथ तुम्हारी रोटी छोटी पड़ जाएगी। मेरी चटनियों के सामने कंफ्यूज हो जाओगी कि आखिर किस किस के साथ खाओ तुम। तानिया को चिढ़ाते हुए सभी कटोरियाँ तानिया के आगे कर गया। ये क्या है। रंग बिरंगे दही को देख तानिया चौंक गई। यार चटनियाँ हैं ये, देखो नमक की चटनी, मिर्च की चटनी, हल्दी की चटनी। काजिम एक एक करके तानिया का नाम बताने लगा। जब वो कह लगा हंसना शुरू हो गई। अपने गाल में पड़ते गड्ढे की नुमाइश काजिम शाह के भी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का सबब बनी थी। ये चटनियाँ थोड़ी ना हैं। आपसे मैंने कहा था मत करें ये किचन वाले काम, ये मर्दों के बस की बात नहीं होती। वो अभी तक हंसे जा रही थी जब काजिम इसे पेट से पकड़े शेल्फ पर बिठाता। किसने कहा ये मर्दों के काम नहीं होते। जब औरतें नौकरी करने के साथ साथ घर संभाल सकती हैं, फिर हम मर्द क्यों नहीं। जब तुम इतनी सी होकर सब इतनी सारी मेहनत कर सकती हो, फिर मैं क्यों नहीं। शेल्फ पर तानिया को बिठाने से इन दोनों का कद बराबर हो सका था, लेकिन मैं हूँ ना। वैसे भी बीवियों का फ़र्ज़ होता है अपने शौहर की खिदमत करना, ना कि इनसे अपनी खिदमतें करवाना। आप पहले इतनी मेहनत करते हो, मैं जानती हूँ। कल देखा था मैंने, आपकी पीठ पर जख्मों के निशान थे। काजिम के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ती तानिया ने होठों से छूते हुए फिक्र जताई। जबकि ये एहसास काजिम शाह के दिल को बंद करने की वजह बना था। तानिया नहीं जानती थी कि इन जख्मों के पीछे कितने ही बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जिन हाथों को तानिया चूम रही है, इन हाथों से कितने ही गुनाह काजिम शाह करता रहा है। क्या तुम जानती हो मैं क्या काम करता हूँ। अपना हाथ छुड़वाता हुआ तानिया के होंठों पर अपने अंगूठे को फिर से साफ करने लगा, जैसे कि अपने मैले हाथ तानिया को गंदा ना कर दें।
آپ کام کرتے ہو باقی سب کی طرح جیسے بابا کرتے تھے تانیہ جو ابھی تک انجان تھی۔ اگر میں باقی سب کے جیسا کام نہ کرتا ہوا تو اگر میں لوگوں کی جانیں لیتا ہوا کیا تب بھی تم مجھے یوں ہی محبت کرو گی؟ کاظم شاہ جس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ ڈر تھا، وہ تانیہ کی رائے جاننا چاہتا تھا خود کے لیے۔ آپ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے کیونکہ جو برے کام کرتے ہیں ان کے اندر انسانیت نہیں بچتی، جبکہ آپ تو بہت اچھے ہو۔ آپ نے میری کتنی مدد کی، یہاں تک کہ میرے بہن بھائی کو نئی زندگی بھی دے دی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو۔ تانیہ جو کاظم کے گلے لگ گئی، جبکہ کاظم شاہ کے دل میں شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ تانیہ جو اسے کبھی غلط سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کاظم کیا کچھ اپنی زندگی میں کرتا رہا ہے، کتنے غلط کام کیے ان پیسوں کو کمانے کی خاطر، تو کتنی نفرت کرنے لگے گی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی وہ اسے اور کاظم شاہ اب کسی کو اپنے اتنا قریب لا کر دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ جیسی بیوی کو کھونے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ خود بھی وہ اسے مزید مضبوطی سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا۔ میں کبھی بھی تانیہ کو اپنا ماضی پتا نہیں چلنے دوں گا۔ میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ اس کا شوہر کتنا برا انسان تھا۔ مجھے معاف کر دو تانیہ، پر اس معاملے میں مجھے خود غرض ہونا ہی پڑے گا۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ اس بات کا فیصلہ کر کے کہ وہ تانیہ سے ہر ایک بات چھپائے گا جو اس کے ماضی کے متعلق تھی۔ پر جو بوس اس سے ملنے آ رہے ہیں ان کے سامنے تو سب سچ کھل جائے گا۔ وہ تانیہ کے سامنے انہیں نہیں لا سکتا تھا، پر ان سے چھپائے گا بھی تو کیسے؟ ایک الگ پریشانی جو اس کے گھر پر آ رہی تھی۔ یار مجھے اور پراٹھے بنانے دو، کیا کہیں پر بھی شروع ہو جاتی ہو؟ یار کام کے وقت یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تانیہ کو پیچھے کرتا الٹا وہ اس پر الزام لگانے لگا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے آپ کو گلے لگایا تھا بس، اور پلیز میں باقی سب کچھ بنا لوں گی۔ آپ جائیں آرام کریں، بلکہ آپ کو چائے بنا کر دے دوں اچھی سی، جس سے آپ کی نیند تھکاوٹ سب دور ہو جائے گی۔ ایسی بیویاں تو خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہیں جو خود اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ نہیں چائے میں بناؤں گا، تم یہ پراٹھے بنا لو، جاؤ دیا تمہیں بھی موقع۔ احسان جتانے کے انداز سے وہ چائے بنانے کی ذمہ داری خود لے گیا۔ نہیں آپ جا کر آرام کریں، میں کر لوں گی۔ ان دونوں میں بحث پھر سے شروع ہو گئی جب لاؤنج میں شور کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کاظم شاہ کہاں پر ہو تم؟ آخر سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم سالار ملک جو شدید آگ بگولا آتے ساتھ ہی برسنا شروع ہو چکا تھا۔ کاظم اور تانیہ جلدی سے باہر آئے۔ بابا آپ ابھی بھی اپنے والد کو دیکھ آنکھوں میں روشنی پھیلی تھی۔ وہ اپنے بابا کے فیصلے پر بے حد خوش تھی۔ بابا آپ آئیے نا، بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ تانیہ جو کہ بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگنے لگی تھی، مگر ہاتھ سے اشارہ کیے اسے دور رہنے کا کہتا، میں یہاں آرام کرنے یا اس جگہ کا پانی پینے نہیں آیا ہوں، بلکہ احمد اور پری کو اپنے ساتھ واپس اپنے گھر لے جانے آیا ہوں۔ آخر سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ کیا میں بھکاری ہوں، اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا، جو انہیں بغیر مجھے بتائے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے؟ سالار ملک جسے بس ایک یہی بات چبھ رہی تھی، اپنی بڑی بیٹی کا ایک مرتبہ بھی حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ پر بابا احمد اور پری وہاں بالکل خوش نہیں تھے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہے تھے۔ ہم یہاں تینوں ایک ساتھ رہیں گے، آپ خود دیکھ لیں احمد پری کتنے خوش ہیں۔ کاظم جی بہت اچھے انسان ہیں۔ تانیہ جو کہ اپنے والد کو یقین دلوانا چاہتی تھی، مگر سالار غصے سے کاظم کو گھورتا۔ سوچا تھا کہ شاید تو مجھ سے دشمنی مردوں کی طرح لے گا، مگر تو نے تو میری اولاد کو میرے خلاف یہ بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے۔ ان کے ذریعے مجھ سے دشمنی لینے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تانیہ تیرے نکاح میں ہے، اسی وجہ سے اسے تو فی الحال میں نہیں لے جا سکتا، مگر میرے باقی بچوں پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ احمد پری باہر آؤ۔ سالار ملک جو صرف اور صرف اپنی انا کی وجہ سے بچوں کی خوشیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا اور انہیں لینے کاظم شاہ کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ احمد اور پری شور کی آواز کو سنے آنکھوں کو مسلتے ہوئے باہر آئے۔ ہاتھوں میں ابھی بھی کھلونے تھے ان کے۔ بابا آپ احمد سالار کو دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ پہلے ہمیشہ خوش ہوتا تھا وہ۔ تم میرے بیٹے ہو، لیکن اتنا بھی علم نہیں ہے تمہیں کب کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 روپے کے کھلونے کے لالچ میں کسی کے ساتھ بھی چلے گئے۔ چلو واپس گھر آؤ۔ گھر آگے بڑھے سالار احمد کی جانب بڑھا تھا جب احمد تانیہ کے پیچھے چھپ گیا۔ بابا مجھے کہیں نہیں جانا، ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، پر مشکل سے تو اس کے ہاتھ سے رہائی ملی تھی انہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ 2 روپے کی چیزوں کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہو؟
دلوا دوں گا یہ سب کچھ میں بھی۔ اب چلو۔ تانیہ کے پیچھے چھپے احمد اور پری کا ہاتھ پکڑے سلار زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جب تانیہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتی، بابا پلیز، وہ نہیں جانا چاہتے، وہاں پر کوئی نہیں ہے ان کا دھیان رکھنے کے لیے، دادو بہت گندا سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ۔ تانیہ میں ہمت آ چکی تھی اپنے حق کے لیے۔ اس انسان نے تمہیں اتنا بے وقوف بنا دیا جو اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف جاؤ گی۔ خونخوار نظروں سے وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ہمت دیکھ چکا تھا۔ بابا، آپ نے تو کبھی ہمیں وہ پیار نہیں دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ آپ کے شفقت بھرے ہاتھ کے لیے بھی ترسے ہیں ہم، ترستے تھے کہ کوئی تو ہمیں پیار سے بلائے، ہمارا حال پوچھے، ہماری فکر کرے۔ لیکن آپ نے ہماری ماما کو بھی کبھی خوش نہیں رکھا اور نہ ہی ہمیں کبھی محبت جتائی، بلکہ اب بھی عالیہ آپی کی وجہ سے آپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تانیہ، جس کے دل میں جو کچھ بھی اپنے والد کے لیے موجود تھا، آج سب ظاہر کر دی۔ جو باتیں اپنے من میں دبائی ہوئی تھی وہ سب آج باہر نکالنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس انداز سے بات کرنے کی؟ سلار اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے لگا جب کاظم شاہ نے راستے میں ہی اس کا ہاتھ پکڑے روک دیا۔ سسر جی، کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اب یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہے، اور اگر میری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو لحاظ سبھی بھول جاؤں گا میں۔ کاظم شاہ محافظ بن کر تانیہ کو سپورٹ کرنے لگا۔ پلیز بابا، ہمیں خوش رہنے دیں پلیز۔ پری، جو بالکل چھوٹی سی ہونے کے باوجود آج اپنے بابا سے خود کی آزادی مانگنے لگی۔ وہ بچے وقت سے پہلے سمجھدار ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ اولاد تو تم سبھی کو پہلے بھی میں اپنی نہیں سمجھتا تھا، اور آج تمہاری رگوں میں دوڑنے والا گندا خون اس بات کو ثابت بھی کر چکا ہے۔ جو نام کا رشتہ تھا تینوں کے ساتھ میرا جڑا ہوا تھا، آج سے وہ بھی ختم۔ آئندہ تم سب کے لیے تمہارا باپ مر چکا ہے، اور میں بھی یہی سمجھ لوں گا کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ رہو یہیں پر، جس کے پاس رہنے کے لیے تم سبھی مرے جا رہے ہو، اس کی اصلیت تمہارے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ جب یہ شام ڈسے گا تب تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی جانے کی۔ بچوں ہی کی زندگیوں کی بربادی کی وجہ تم بنو گی۔ تانیہ کی جانب اشارہ کرتا سلار اس کے دل میں ایک ڈر سا پیدا کر چکا تھا۔ ان بچوں کے سبھی دروازے بند ہو چکے تھے، اب ان کا سب کچھ کاظم شاہ ہی تھا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بد دعا دے رہا تھا، آج تک دعا تو کبھی نہ نکلی تھی اس کے دل سے۔ بس کر دیں سسر جی، یہ جو اپنے دل میں خواہ مخواہ کی نفرت بھری پڑی ہے، کبھی نکال کر سوچنا ان معصوم بچوں کا کیا قصور رہا ہے جو ایسی زندگی انہیں دے رکھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ہر چیز سے محروم رہے، سب رشتے ہونے کے باوجود اناج جیسی زندگی گزارنی پڑی تھی انہیں۔ بہت خوش رہیں گے وہ یہاں پر۔ تم سے رشتہ تو پرانے بدلے لینے کی خاطر جوڑا تھا، پر ایک نئے کام کرنے کے موقع مل گیا مجھے۔ یہ دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، جب چاہے ملنے آ جانا اپنی اولاد سے۔ یہ ایسے ہی تمہیں ملیں گے چونکہ ان کے دل میں اپنے بابا کے لیے کبھی نفرت نہیں بھری ہوگی۔ کاظم شاہ، جو کہ سلار ملک سے دشمنی ختم کر کے اسے سدھارنا چاہ رہا تھا، مگر غصے سے سلار تھوکنے کا اشارہ کرتا۔ تھوک کر چاٹنا تم جیسے چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور سلار ملک ایک مرتبہ جو کہہ دے ساری زندگی اسے ایک بات پر قائم رہتا ہے۔ وہ غصے سے پلٹتا جانے لگا جب اچانک سے کسی وجود کے ساتھ بری طریقے سے ٹکرا گیا۔ سامنے والا شخص جس کے ہاتھ میں پلاسٹک کے کپ میں کافی پکڑے وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ 6 فٹ لمبا قد، سیاہ جینز شرٹ، اوپر سے جیکٹ پہنی ہوئی، یوں سلار کے اس کے ساتھ ٹکرانے پر کافی ان دونوں پر گر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ گرم گرم کافی کو خود پر گرنا سلار کا ہاتھ جلا گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتا غصہ کرنے لگا۔ ہمارے پاس تو 2 کی جگہ 3 آنکھیں ہیں جو لوگوں کے اندر کا شیطان بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر تمہاری آنکھوں پر ضرور غصے کی چربی چڑھی ہوئی ہے جو ہم سے ٹکرا کر ساری کافی ہم پر ہی گرا دی۔ جانتی بھی ہو کتنے مہنگے کپڑے ہیں جو تمہاری یہ پاکستانی رقم بھی پوری نہ کر سکے۔ اتنے ڈالرز کا ایک انچ ہے۔ اس شرٹ کا آنکھوں پر لگا چشمہ ہٹاتا وہ سلار پر غصہ ہونے لگا۔ شاید تم مجھے نہیں جانتے، ایسے کپڑوں کو گھر کی صاف صفائی کے لیے استعمال کرتا ہوں میں۔ سلار ملک بھی کیوں کرتا لحاظ؟ ارے واہ، کیا بات ہے! $10,000 کے کپڑے صاف صفائی کے لیے استعمال کرتے ہو؟ پھر تو تم سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، دیکھنا چاہوں گا کون سی ریاست کے بادشاہ ہو تم۔ اپنی جیکٹ اتار، اس نے سلار کے کاندھے پر رکھ دی۔ بوس آپ کاظم شاہ، جو کہ سلار ملک اور اپنے بوس کی بحث دیکھ کے شاک رہ گیا تھا، تانیہ کو بازو سے پکڑے ہوئے اپنے پیچھے کرتا۔ تانیہ، تم جاؤ اندر، ایسے کرو کچن میں جائے ناشتہ کا خاص انتظام کرو۔ وہ فی الحال تانیہ کو اپنے بوس کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔
بوس آپ یہاں پر۔ کاظم خود آگے بڑھتا ان کے پاس آیا۔ تو یہ تمہارا بوس ہے؟ میں بھی کہوں حرکتیں ملتی جلتی ہیں تم دونوں کی۔ کرو خدمتیں اپنے بوس کی، آخر اس کے ہی ٹکڑوں پر تو پل رہے ہو تم۔ سالار ملک ان دونوں کی جانب دیکھتا طنز کر گیا۔ جی جی، خدمتیں بھی کرواؤں گا اپنے بھائی سے، اور تمہارے گھر بھی تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ حساب برابر کرنے کی عجیب بری عادت جو ہے مجھے، ورنہ سکون کی نیند نہیں آتی مجھے۔ اسے بھی اپنی صفائی کے لیے رکھ لینا۔ آنکھوں میں نفرت تھی، وہی زبان پر مٹھاس لائے وہ ذو معنی بات کہتا گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک طرفہ مسکراہٹ چہرے پر نمودار ہوئی تھی اس شخص کے چہرے پر جسے خوفزدہ نظروں سے کاظم شاہ دیکھتا دل ہی دل میں گھبرانا شروع ہو گیا۔ اس سالار کو بھی ابھی آنا تھا کیا؟ یہ سالار کو بوس کی قہر سے بچنے نہیں والا۔ اس کی زندگی تو برباد ہوگی ہی ہوگی، لیکن بوس کو یہ ہرگز نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ سالار کے بچے بھی ہیں۔ اتنا خوف، چونکہ وہ اپنے بوس کی خاموشی کے پیچھے کا طوفان اچھے طریقے سے جانتا تھا، وہ جس کا نشانہ اب سالار ملک تھا۔